الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإطرته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين سیرت ختمی مرتبت. آج کی یہ تقریر نمبر 169 یعنی 169 موجودہ سال کی یہ تیسری گفتگو ہے اور اس سال کی زیادہ تر تقاریر ان وفود کے بیان پر مشتمل ہیں جو جنگ تبوک اور سورہ توبہ کی آیتوں کے اعلان کے بعد مسلسل جوق در جوق مدینے میں آ کر یا اسلام قبول کر رہے ہیں یا اسلام کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے جتنی دنیاوی رکاوٹیں یعنی تبلیغ اسلام کے لیے جتنی رکاوٹیں ہیں وہ سب دور ہو گئی. لیکن ان آنے والے وفود میں دو وفد انتہائی اہم ہیں. ایک طائف کے علاقے میں رہنے والے بنو ثقیف کا بت پرستوں کا وفد، اور ایک نجران کے علاقے میں رہنے والے اہل کتاب عیسائیوں کا وفد. اور یہ دونوں وفد اس اعتبار سے بھی اہم ہیں کہ ان کے حوالے سے ہمیں قیامت تک اسلام کے کچھ اہم اصول پتہ چلے، اور اس لیے بھی اہم کہ باقی جتنے وفد آئے ان کے مقابلے میں یہ دو وہ ہیں کہ جنہیں ایک طریقے سے دعوت دے کے بلایا گیا. طائف میں خود رسول لشکر اسلام لے کے گئے اور وہیں سے وہ اسباب بنے جس کی بنا پہ طائف والے مدینے آئے. اور نجران کے عیسائیوں پیغمبر نے وہ خط بھجوایا جو 2 سال پہلے دنیا کی تمام بڑی بڑی طاقتوں کو بھجوایا تھا. تو ایک طرح سے یہ لوگ پیغمبر اسلام کی دعوت پہ آ رہے ہیں. اس میں نجران کے عیسائیوں کا واقعہ ذرا تفصیل طلب ہے اور 1-8 ہفتے کے بعد شروع ہوگا. اس سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے وفود کا تذکرہ، لیکن کوشش یہی کی جائے کہ 250 یا 350 وفود میں سے وہ ڈیلیگیشن انہی کا بیان اس تقریر میں آئے کہ جن کے ساتھ کوئی واقعہ منسلک ہے، چاہے وہ واقعہ اسی زمانے کی حد تک ہو اور چاہے اس واقعے میں کوئی ایسا پیغام ہو جو ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کام کا ہو. فی الحال بات چل رہی یا شروع ہو چکی تھی گزشتہ منگل تقریر نمبر 168 بنو ثقیف کے وفد کی. بنو ثقیف عربوں کا ایک ویسے ہی بڑا مشہور قبیلہ اور تاریخ اسلام میں بہت سارے اہم افراد اس قبیلے کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے. مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی اسی قبیلے کے، حجاج ابن یوسف جیسا ظالم اسی قبیلہ بنو ثقیف کا، مغیرہ ابن شعبہ جن کا تذکرہ آج ہونے والا ہے، لیکن یزید کی جانشینی اور ولی عہدی کے حوالے سے جس کا نام بہت نمایاں آتا وہ بھی اسی قبیلہ بنو ثقیف کا. اور اس کے علاوہ عروہ ابن مسعود، اور وہ عروہ ابن مسعود کے حوالے سے ان کی پوتی اور وہ سارے حالات جو گزشتہ تقریر میں آ گئے. ابتدا اسی نامکمل واقعے کو مکمل کرتے ہوئے آج کی تقریر کی ابتدا میں 1-2 باتیں واضح کر دی جائیں. اور پہلی بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اسلام سے زیادہ سخت مذہب بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا اور اسلام سے زیادہ لچک والا مذہب بھی کوئی نظر نہیں آئے گا.
ایک طرف اسلام کچھ چیزوں کے بارے میں اتنا سخت کہ نو کمپرومائز، کوئی مصالحت نہیں. دوسری جانب اسلام میں آپ کو اتنی فلیکسیبلٹی یا لچک نظر آئی کہ بہت سے مقامات پر چند اصولوں کو قربان کیا جاتا ہے آگے کی بڑی مصلحت کی خاطر. اور جس کی سب سے چھوٹی بات یہ ہے کہ منافقین کے وجود کو برداشت کیا گیا، باوجود یہ معلوم ہونے کے کہ یہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق، ان کے وجود کو برداشت کیا گیا اسلام میں. رسول اسلام کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ سارے منافقین ہیں، افراد کے نام لینے کی ضرورت نہیں، مگر وجود منافقین مانا ہوا مسئلہ. مگر وہی اسلام کی لچک کہ ہاں اس طریقے سے ہر ایک کے خلاف تلوار نہیں چلانا. دوسری جانب اسلام کی اتنی سختی کہ مکے کے کافر شروع اسلام میں ہی کتنے سارے آفرز کر رہے ہیں اور پیشکش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے اور اسلام کے ساتھ مل کر چلنے کا راستہ پیدا ہو جائے. اور وہاں پہ اتنی سختی کہ لکم دینکم ولی دین، قل یا ایھا الکافرون کا پیغام، تم کو تمہارا دین مبارک، ہم اپنے راستے پہ چلیں گے، کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں. لیکن اب یہ سمجھنا پڑتا کہ کن باتوں میں اسلام ذرا سی رعایت دینے کو تیار ہے اور کن باتوں میں اسلام کے پاس کسی قسم کی کوئی نرمی کی گنجائش نہیں. لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، چنانچہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی، جس کا نتیجہ ایک وہ جملہ ہے جو میں نے گزشتہ منگل کو عرض کیا کہ تصویر پیش کی جاتی ہے کہ مکے میں رسول بہت ہی زیادہ سلوکل نظر آ رہے تھے اور قرآن ہی کی آیتوں سے اسلام پھیلا رہے تھے، اور مدینے میں پہنچتے ہیں تو رسول تلوار اپنے ہاتھ میں لے کے آ گئے. اب یہ غلط فہمی اس لیے ہوگی کہ اس چیز کو نہیں سمجھا گیا کہ اسلام میں کہیں پہ واقعاً نرمی اور خالی تبلیغ سے کام چلے اور کہیں پہ واقعاً سختی ہے سوائے تلوار کی اور کوئی راستہ نہیں. البتہ یہ بات جو دشمنان اسلام نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مشہور کر دی کہ یہ مکے میں جب تک کہ اقتدار نہیں تھا خالی زبانی تبلیغ، اور مدینے میں طاقت اور فوج اور اسلحہ آ گیا تو تلوار. لیکن تاریخ کو تفصیل سے پڑھیں تو بالکل الٹی بات نظر آتی ہے. قرآن کی آیتوں جتنی سختی مکی آیتوں میں آپ کو نظر آئے گی اتنی ہی نرمی مدنی آیتوں میں نظر آئے گی. دشمنان اسلام تو ہماری جہالت سے فائدہ اٹھا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول مکے میں نرم تھا اور مدینے میں سخت تھا، لیکن قرآن ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی کہ مکے میں اسلام کیا کہہ رہا تھا اور مدینے میں کیا کہہ رہا تھا. مکے کی ساری آیتیں پڑھ لی، اتنی سختی نظر آ رہی ہے. قل یا ایھا الکافرون مکی آیت، عذاب کا زیادہ تذکرہ، جہنم کا زیادہ تذکرہ، قیامت کا زیادہ تذکرہ، مشرکین کو کھلم کھلا چیلنج، اور ان کے بارے میں مسلسل آیتوں پہ آیتیں نازل ہونا. تبت یدا ابی لہب، کوئی یہ چھوٹی آیت نہیں، ایک سردار قریش کا نام لے کے کھلم کھلا اس سے کہا جا رہا کہ تمہارا کیا حشر ہونے والا. اور آ جائیے مدنی آیتیں باوجود یہ کہ اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب سینکڑوں منافقین اسلام کی صفوں میں، لیکن چھپا چھپا کے ہر بات. حتیٰ یہ کہ منافقین کا تذکرہ بھی قرآن کھل کے نہیں کر رہا، وہاں ابو لہب کا تذکرہ اتنا کھل کے کیا کہ قرآن میں یہ وہ کافر بنا جس کا نام آتا. اور مدینے میں جہاں اتنے سخت دشمن اسلام منافق، ہر ایک کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا، اس کا نام ظاہر نہیں کیا جا رہا. تو اگر آپ خود قرآن ہی کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ تو پتہ چلتا کہ مدینے اور مکے کی تبلیغ کے انداز میں فرق ہے. لیکن یہ جو کافروں نے کہا کہ جب وسائل نہیں تھے، جب وہ فوجیں نہیں تھیں، جب اسلحہ نہیں تھا، جب طاقت نہیں تھی تو رسول نرم تھے، اور جب طاقت آ گئی، تاج و تخت مل گیا، فوجیں آ گئی، اسلحہ آ گیا تو یہ رسول سخت ہو گئی. یہ بالکل الٹی بات انہوں نے کہی. جب ظاہری اعتبار سے رسول کے پاس کوئی طاقت نہیں تب پیغمبر اسلام کھلم کھلا چیلنج کر رہے ہیں. اور جس وقت وہ ساری طاقتیں آ گئی کہ جس کی وجہ سے مدینے میں اپنے ہر مخالف کو ختم کیا جا سکتا، اس وقت پیغمبر اور قرآن کے انداز میں آپ کو ایک نرمی نظر آئے گی. دیکھیے ابھی ہم سیرت رسول کو ان اعتراضات کی روشنی میں نہیں دیکھ رہے، وہ تو انشاءاللہ واقعات کا بیان جب مکمل ہوگا، یعنی 28 صفر 11 ہجری کے واقعات پر جب سیرت رسول مکمل ہو، واقعاتی اعتبار سے، پھر تجزیاتی اعتبار سے یہ بات شروع ہوگی. لیکن گزشتہ تقریر کے حوالے سے
اور آج بھی مجھے جو بات شروع میں کہنا اس کے حوالے سے یہ 2-4 منٹ میں نے ایک بات عرض کر دی. اب آئیے اصل مسئلے میں. اسلام نرمی بھی چاہتا، سختی بھی چاہتا، توازن کے ساتھ، موقع اور پہل کے اعتبار سے. کہاں نرمی کی ضرورت، کہاں سختی کی ضرورت. اسلام کے احکامات میں کچھ میں لچک، کمپرومائز، کچھ میں کوئی لچک نہیں، نو کمپرومائز. اور ایک بات کے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا رسول تبلیغ اسلام کو اپنی زندگی کا ایسا مشن بنائے ہوئے کہ جو آیت میں نے آج کی اس تقریر کے لیے منتخب کی اور تلاوت کی، اس آیت کا ترجمہ سن. بہت عجیب ترجمہ ہے اس آیت کا، لیکن کیا کرے، اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ ممکن نہیں. یہ آیت سورہ شعراء کی 3ری آیت ہے. قرآن کریم کا 26واں سورہ سورہ شعراء. یہ وہی سورہ ہے کہ جس کی ایک آیت اتنی مشہور ہے کہ غالباً مجالس اعظم میں شرکت کرنے والا ہر انسان اس سے واقف ہے. کوئی سورے کی آخری آیت، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہ سورہ شعراء کی آخری آیت. اسی سورہ شعراء کی 3ری آیت یعنی بالکل شروع والی. ارشاد ہو رہا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. اے رسول، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تم اپنے آپ کو خود ہلاک کر ڈالو. خودکشی، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. لیکن یہ خودکشی کی طرف اشارہ نہیں ہے معاذ اللہ. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ، باخع ہلاکت میں ڈال، ہلاک کر دے، نفسک اپنے آپ کو. کیوں؟ کیا ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ قرآن نے کہا کہ اے حبیب ایسا لگ رہا کہ تم خود اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو. اللہ یکون مومنین، فقط اس وجہ سے کہ یہ لوگ آخر ایمان کیوں نہیں لا رہے. یہ سورہ شعراء بھی مکی سورہ، کافروں کے ماحول میں اللہ کا رسول اور تبلیغ اسلام اتنا بڑا مشن کہ پیغمبر جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی محنتیں کی جا رہی ہیں اسلام کے لیے نتیجہ اتنا نہیں آ رہا. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا. ہر تحریک ابتدا آپ کو محنت زیادہ کرنا ہوتی ہے، نتیجہ کم. ان پٹ زیادہ ہے، آؤٹ پٹ کم. اور جب ایک مرتبہ اس کی بنیاد قائم ہو جائے اور وہ تحریک مستحکم ہو جائے پھر الٹا ہو جاتا. پھر آپ تھوڑی سی محنت کریں، لیکن چونکہ افراد بدل چکے تو اب مکے میں اسلام ابتدائی مرحلے میں. اور ایسا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے حبیب اگر یہ مکے کے کافر اللہ یکون مومنین یہ مومن نہیں ہو رہے تو کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم کے اندر؟ فقط اس لیے کہ آخر لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. پیغمبر اسلام کو اتنا زیادہ پسند اسلام کا پھیلنا اور لوگوں کا مومن بننا کہ اگر لوگ عالم کفر میں تو اللہ کا رسول اتنا غمگین اور پریشان کہ قرآن کہتا ہے کہ شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو. تو اللہ کا رسول جو 24 گھنٹے اسی فکر میں سرگرداں کہ زیادہ سے زیادہ اسلام کو پھیلایا جائے، اسلام کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ. اللہ یکون مومنین، اگر لوگ ایمان نہیں لا رہے تو پیغمبر اپنے آپ کو ہلاکت کی منزل پہ پہنچاتے ہیں. سورہ شعراء کی 3ری آیت. لیکن اس کے باوجود جب اس انداز کا ایمان کرنے کی بات ہوئی جیسا بنو ثقیف نے کہا، پیغمبر نے صاف کہہ دیا ایسا ایمان نہیں چاہیے. یہ جواب اس سے پہلے مکے میں ابو جہل و ابو لہب اور ولید اور عتبہ اور شیبہ کو دیا گیا. لیکن یہ ہماری وہ تقاریر جو تقریر نمبر 70 سے پہلے کی تقاریر کہ جہاں مکے کے کافر بار بار کمپرومائز کی بات کرتے، جن میں یہ سورہ قل یا ایھا الکافرون بھی نازل ہوا اور سورے بھی آئیں. پیغمبر نے اپنے ہاتھ کے چاند و سورج رکھنے کی بات بھی کی. وہ ساری کوششیں جب مصالحت کی، مدینے کے اندر جا کے ایک بڑا نمایاں واقعہ یہ آ رہا. بس یہاں سے آپ دیکھیے گا یہ پیغمبر. اچھا اب اس میں ایک بات میں بتاتا ہوں، ہوتا یہ کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کے مزاج میں سختی، ایسا نہیں. اگر اللہ کا رسول ہر جگہ سخت مزاجی کرتا تو اس قبیلے نے آخر میں ایک بات ایسی کی وہ پیغمبر نے قبول کر دی. اسلام کے تحت اپنے آپ کو بدلنا ایسا نہیں ہے کہ جیسے جو آدمی سخت مزاج تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں ہر جگہ سختی، اور جو نرم مزاج وہ رحمت کی باتیں چھیڑ دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اسلام میں ہر جگہ نرمی نہیں، موقع اور محل کے حساب سے، اور اس کو آگے سمجھے. بنو ثقیف کا قبیلہ بہت پریشان ہو گیا. اگرچہ یہ عرب قریش کے بعد دوسرا طاقتور ترین قبیلہ مانا جاتا، دولت کے اعتبار سے بھی اور اپنی عزت کے اعتبار سے بھی. عام عرب اس کی اتنی عزت کرتے کہ قریش کے بعد ان کو نمایاں مقام دیتے، اور باقی اس کی تفصیلات گزشتہ تقریر میں آ گئی.
لیکن یہ قبیلہ اتنا سخت نکلا کہ جب قریش نے بھی ہتھیار ڈال دی اور مکہ فتح ہو گئے، پھر بھی یہ لوگ اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب پیغمبر تقریباً 1 مہینے تک طائف کا محاصرہ کر کے رہے، تب بھی یہ لوگ اسلام قبول کرنے یا مصالحت کی بات کرنے کو تیار نہیں۔ 8 ہجری پیغمبر نے طائف کا محاصرہ کچھ دنوں کے لیے کیا اور پھر یہ محاصرہ اٹھا کے چلے۔ 9 ہجری میں از خود ایک آدمی عروہ ابن مسعود، جس کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے کہ ایک آدمی، وہ اتنے نمایاں شخصیت ہے، ان کا تعارف آپ سن چکے ہیں، وہ خود آتے ہیں اور اسلام کی دعوت اپنے قبیلے میں پھیلانے کے لیے رسول سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام اس قبیلے کے مزاج کو پہچانتے ہیں تو منع کیا جاتا ہے، پھر بھی وہ اس خیال کہ میرا قبیلہ میرا تو احترام کرتا اصرار کرتے ہیں تو رسول اجازت دے دیتے۔ جس دن پہنچتے ہیں اسی دن تبلیغ اسلام کا نتیجہ دیکھ لیا کہ سب نے مذاق اڑایا، اور میں جو یہ خیال کر رہا تھا کہ میں عروہ ابن مسعود ہوں جس کا احترام طائف کا ہر آدمی کرتا، میری یہ حالت کے لوگ مجھ سے بات چیت بند کیے دے رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اگلی نماز صبح میں اذان اور اقامت دیتے ہوئے شہید کر دیے گئے، ابھی نماز بھی نہیں پڑھ پائے اپنے قبیلے سے۔ خیر، ان کی شہادت تک تفصیل آ چکی، لیکن اس شہادت کے بعد یہ قبیلہ پریشان، اور پریشانی یہ کہ چونکہ یہ رسول سے اجازت لے کے آئے، اس لیے ایک طرح سے یہ پیغمبر کے نمائندے بنے۔ اگر خود سے آ کے، دیکھیں تبلیغ کے لیے کبھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بحیثیت مسلمان ہر آدمی کے اوپر واجب ہے اس کی شرائط کے ساتھ، مگر یہ جو پیغمبر سے اجازت لے کے آئے، اس اجازت نے اب انہیں ایک عام مبلغ نہیں رہنے دیا، ایک طریقے سے یہ ٹیکنیکل مسئلہ بن گیا کہ اب یہ نائب رسول ہو، اب یہ پیغمبر کی اجازت سے آ کر پیغمبر کے قاصد بن گئے۔ اور یہ سارے عرب کو معلوم کہ رسول شاید اور کسی مسلمان کا خون معاف کر دے، لیکن اپنے قاصد اور نمائندے کا خون معاف نہیں کرتے، چنانچہ یہ لوگ گھبرا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پہ حملہ کیا جائے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال بھی کہ پچھلے سال بھی تو رسول حملہ کر کے گئے، کون سی کامیابی ہوئی؟ نہیں، کہا پچھلے سال اور اس سال میں بہت فرق آ چکا، وہ فرق میں نے گزشتہ منگل کو بیان کر دیا۔ اب یہ پچھلے سال والے مسلمان نہیں، اور ضمناً یہ بتا دیا جائے کہ اسی دوران جب پیغمبر ان کا محاصرہ چھوڑ کے آ گئے اور 1 سال تک ان کو چھوڑے رکھا، ان کے قریب میں کچھ قبیلوں نے اسلام کی محبت میں جو قبیلے مسلمان ہو گئے، اس طائف والوں پہ حملے بھی کیے۔ طائف والوں نے سوچا کہ کہاں وہ دن تھا کہ قریش کے بعد ہماری عزت کوئی آنکھ اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھتا تھا چاہے ہم کچھ بھی کریں، اور کہاں یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے اسلام کی حمایت میں ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، ہماری عزت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی، چنانچہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرانا۔ اب ان کی قوم عروہ ابن مسعود شہید کیے گئے۔ عروہ ابن مسعود کے معیار کا فقط ایک اور آدمی ہے، 2 آدمی تھے اس قوم میں کہ جن کا احترام حد سے زیادہ ہوتا تھا۔ عروہ ابن مسعود کا احترام میں گزشتہ تقریر میں بتا چکا ہوں، بس اتنا ہی احترام ایک اور شخص کا تھا جس کا نام بڑا مشکل، اب سے یالین، چنانچہ بار بار نام دہرانے کے بدلے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قابل احترام شخص۔ انہوں نے سوچا مصالحت کے لیے رسول کے پاس اسی آدمی کو بھیجنا چاہیے۔ ایک بات میں اور یاد دلا دوں، یہ بھی بہت پرانی بات ہے، سیرت رسول جب مکی زندگی آ رہی تو پیغمبر طائف شہر میں ایک مرتبہ خاص تبلیغ کے لیے بھی جا چکے ہیں۔ طائف 2 مرتبہ رسول گئے، ایک مرتبہ لشکر لے کے گئے فتح مکہ کے بعد، ایک مرتبہ تن تنہا فقط تبلیغ کے لیے گئے۔ پہلی مرتبہ بھی پیغمبر اسلام پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ طائف کا واقعہ مظلومیت کے حوالے سے سیرت رسول کا اہم ترین واقعہ۔ سیرت رسول جہاں ایسے واقعات ڈھونڈے کہ پیغمبر اسلام انتہائی مظلوم بنا دیے گئے، ان میں اگر جنگ احد کا واقعہ ہے تو اس سے پہلے طائف کا واقعہ۔ اور اس وقت میں نے رسول کی ایک دعا بھی پڑھی جو میرے بعض بزرگوں نے مجھ سے بعد میں طلب بھی کی تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ خیر، سیرت رسول وہ پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھ کے سن رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ طائف کے سرداروں پر خطرہ یہ بھی کہ اگر ہم میں سے کوئی چلا گئے اور اس رسول نے ہم کو پہچان لی، وہ نہیں جانتے کہ رسول کا مزاج کیا، ہر آدمی اپنے حساب سے دوسرے کو سمجھتا۔ اگر رسول نے پہچان لیا کہ ہم ان لوگوں میں شامل جنہوں نے پیغمبر پہ پتھراؤ کیا، جنہوں نے پیغمبر کو اپنے باغ میں نہیں بیٹھنے دیا، جب پیغمبر زخموں سے چور چور پانی مانگ رہے تھے اور پیغمبر کے چہرے سے خون جاری تو پینے کا پانی تک نہیں دیا، وہ غلام نے لے جا کے کہیں سے پانی کا انتظام کیا،
ان کے دلوں میں ایک چور یہ تھی. چنانچہ یہ دیکھا کہ احترام اور عظمت کے اعتبار سے ہمارے قبیلے کا کون آدمی, سردار کو نہیں بھیجا جا رہا, سرداروں کے دلوں میں چور, ایک وہ واقعہ, ایک طائف کا محاصرہ. اب دیکھیے جو عبادت کے اعتبار سے عروہ ابن مسعود کے ہم پایا سمجھے جاتے ہیں, 19-20 کا فرق ہوگا. تو اب قوم نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہماری طرف سے نمائندہ بن کے مدینے جائیں اور کسی طرح مسلمانوں سے مصالحت کرا دیں. اپنی قوم کے مزاج کو یہ بخوبی جانتے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم کہ عروہ ابن مسعود اپنے احترام کی وجہ سے بھروسہ کر کے آئے تھے تو ان کا کیا حشر ہوا, جو مجھ سے بھی بہرحال ایک درجے افضل. چنانچہ انکار کر میں جاؤں گا اور پیچھے اگر تم لوگوں دوبارہ کوئی میٹنگ کر کے فیصلہ بدل دی اور ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے کچھ طے کر کے آؤں اور میرا یہاں پہ وہی انجام ہو جو عروہ کا ہوا. یعنی لوگ کہہ دیں کہ جی ہمارا آپ فیصلہ یہ, آپ تو رسول سے مل گئے, آپ تو مسلمانوں سے مل گئے, کوئی بھی شرائط اگر یہ لے کے آتے میں اس طرح نہیں جاؤں. جتنے بھی سردار طائف میں رہتے ہر شخص اپنے قبیلے سے ایک نمائندہ میرے حوالے کر. چنانچہ تقریباً 6 آدمیوں سے 14 آدمیوں تک کا نام تاریخ میں ہے. یہ 6 آدمی آ گئے کم سے کم, بعض علماء نے لکھا 14 تک آ گئے اور بعض نے کہا کہ نہیں, قبیلے کے نمائندے تو 6, یعنی صرف 6 قبیلے. 7-8 آدمی ویسے ہی شوق میں آ گئے کہ ہم کو بھی مدینے دیکھنا اور ہمیں بھی اس رسول کی زیارت کرنا جو 2 مرتبہ ہمارے علاقے میں آ کے چلا گیا. ابھی بت پرست, مگر انہیں تجسس کہ وہ کون آدمی ہے کہ جس نے طائف جیسے شہر میں 2 دفعہ آنے کی ہمت کی. یہ کافروں کے جملے آپ کو ناگوار تو گزرے گی مگر تاریخ میں تو بیان کرنا پڑتا. بہرحال یہ یا 6 آدمیوں کا وفد لے کر یا 14 آدمیوں کا ڈیلیگیشن لے کر طائف کے علاقے سے چلے اور مدینے کی جانب آ رہے. اچھا, مدینے کے اندر خصوصیت سے وہ لوگ کہ جو اسلام سے پہلے عربوں کے معاشرے کو اچھی طرح جانتے اور انہیں پتا کہ عربوں اسلام سے پہلے کس آدمی کا کتنا احترام, ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا قبیلہ خود سے چل کے مدینے آ جائے. جیسے جو اسلام سے پہلے عرب کے بہادروں کو جانتے تھے, خندق کی لڑائی میں ان کا جملہ تھا کہ نہیں, یہ عمر ابن عبدود اس کے مقابلے میں کون نکلے, جس نے تو ایک مرتبہ ڈاکوؤں کے مقابلے میں ان کے بچے کو اپنی ڈھال بنا لیا. تو یہ جو پہلے سے حالات جانتے تھے, بنو ثقیف طائف کا وہ قبیلہ جس کے غرور کی یہ حالت ہے کہ یہ قریش کو بھی گھاس نہیں ڈالتے, اور قریش کیونکہ مکے کے متولی اور ٹرسٹی ہیں تو ان کو ظاہراً احترام کرنا پڑتا, لیکن دل سے تو یہ قریش کو بھی نہیں مانتے. جیسے بہت سے پیسے والے جاتے ہیں نماز جماعت پڑھنے کے لیے, اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے امام کا ایک ظاہری احترام تو کرنا ہوتا, مگر دل میں تو یہی خیال ہوتا ہے کہ ہے تو ہمارا نوکر, جب چاہیں گے نوٹس دے کے نکال دیں گے, جب چاہیں گے ٹرسٹ پہ دباؤ ڈال کے اس کے ڈونیشن ہم دیتے ہیں, اس کی چھٹی کرا دیں گے. اس انداز کا مزاج تھا طائف والوں کہ قریش تک کو اپنے سے ایک درجہ نیچے سمجھتے تھے. اب جب یہ لوگ چلے, یہ پورا ڈیلیگیشن بنو ثقیف تو یہ مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اتفاق یہ جب پہنچے مدینے کے اطراف میں, مدینے کے اطراف میں مسلمانوں کے کھیت ہیں اور مدینے کے اطراف میں مسلمانوں کے جانور چرائے جاتے ہیں, شہر کے باہری جانور چرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اور کیونکہ اس زمانے میں زکوٰۃ میں زیادہ تر جانور آتے تھے, بنیادی طور پہ زکوٰۃ جانوروں پر ہے یا غلے پر ہے, تو زکوٰۃ میں زیادہ تر جانور آتے تھے. مثلا 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری, 30 گائے ہے تو 1 گائے, 5 اونٹ ہے تو 1 اونٹ, تو بڑی کثیر تعداد میں مال زکوٰۃ اب جمع ہونے لگا تھا. اسلام پڑ گیا. ان کے لیے پیغمبر نے شہر مدینہ کے باہر چراگاہ بنائی. آج اتفاق اس میں باری باری ہر آدمی جائے. آج اتفاق سے مغیرہ ابن شعبہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ جو زکوٰۃ کے جانور ہیں ان کو چرائے اور ان کی دیکھ بھال کرے. یہ آدمی خود قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا. آگے چل کر تاریخ اسلام میں ان کے بہت سارے حالات اور واقعات ملتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے حاکم شام کو یہ مشورہ دیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنانا, اور اس کی ساری تفصیلات. وہ بات کا واقعہ مغیرہ ابن شعبہ آج آئے ہوئے ہیں اور وہ آج جانوروں کو چرا رہے ہیں, اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے جو دیکھا کہ آج میرا قبیلہ مدینے میں داخل ہو رہا, پہلے تو آنکھوں پہ یقین نہیں آیا. ایسا بھی کوئی دن آ سکتا کہ بنو ثقیف کسی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو جائے اور کسی کے پاس اب خود چل کے جائے؟ یقین نہیں آ رہا. اور جب آنکھیں ململ کے دیکھا اور یقین آ گیا تو وہ گھبرا کے وہاں سے بھاگے کہ سب سے پہلے یہ خوشخبری رسول کو میں سناؤں. اتنا بڑا قبیلہ
اب یہ میں پیغمبر کے تاثرات نہیں بتا رہا ہوں، لیکن عام مسلمان جن کو ابھی تک اسلام سے پہلے کا عرب معاشرہ یاد تھا، وہ ایک مرتبہ خوشی سے بے چین بھاگ رہے اور شخصیات کی بحث میں پڑے بغیر واقعات کا بیان یہ کہ جب وہ اتنی تیزی سے جا رہے ہیں تو راستے میں حضرت ابو بکر میں انہوں نے دیکھا کہ مغیرہ بہت جوش و خروش کے عالم میں جا رہے ہیں۔ کہا مغیرہ کیا بات، خیریت تو ہے؟ اب زمانہ وہ ہے کہ جنگیں ختم ہو گئی، مدینے پہ اٹیک نہیں ہو رہے، ورنہ تو پہلا خیال یہ آتا کہ شاید حملہ ہو گیا، خیریت تو ہے؟ مغیرہ نے کہا کہ خوشخبری، قبیلہ بنو ثقیف جیسا بڑا قبیلہ آج مدینے کے اندر آ رہا اور میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں رسول کو سب سے پہلے خوشخبری سناؤں۔ اتنا بڑا واقعہ تھا بنو ثقیف کا آنا۔ یہ ساری باتیں میں فقط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جب واقعے کا اختتام ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اتنے بڑے قبیلے جس کا اسلام مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا، مگر پیغمبر نے ان کی بھی ہر بات نہیں مانی۔ کہ جب اتنا بڑا تھا اس قبیلے کے آنے کا واقعہ کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ سنا، یہ ساری اسلامی تاریخیں ایک ہی جیسا واقعہ لکھ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ اے مغیرہ، تو میری ایک خواہش ہے، میری ایک بات مان، یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں رسول کو یہ خوشخبری سناؤں۔ ایک میری تمہاری دوستی ہے، اس کی خاطر میری ایک بات مان کہ مجھے جانے دو، تم یہیں ٹھہر جاؤ۔ اگرچہ مغیرہ ابن شعبہ تیار نہیں تھے اس بات پر، لیکن جو حضرت ابو بکر کی خواہش اور فرمائش آخر کار تھی، میں ان کو لے کے آتا ہوں، یہ لوگ مدینے میں اجنبی تو ہے نا، ان کو راستہ بتا کے لاؤں اور آپ جا کے یہ خبر پہنچائیں۔ حضرت ابو بکر بڑے جوش اور خوشی کے عالم میں رسول کے پاس سے جاتے اور انہیں یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ خیر، جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کے واقعے میں بھی ایسے جملے ملتے ہیں اور یہاں پر اب خیر اس سے زیادہ تفصیل ممکن نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ قبیلہ بنو ثقیف آ رہا۔ اچھا دیکھیے، اسلام میں ایک چیز کی بہت اہمیت ہے اور اسے آج کی 20ویں صدی کے آخر میں عام لوگ نہیں مانتے۔ اگر اس چیز کو انکار کرنے والے جنہوں نے ساری دنیا کو ہلا کے ایک فتنے میں ڈال دیا، اب تو ختم ہو گئے، مگر پھر بھی ابھی ایک چیز، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو روس کا نظام تھا، مساوات یعنی سب برابر، عالم اور جاہل برابر، پڑھا لکھا اور بے پڑھا لکھا برابر، شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والا اور پست گھرانے سے تعلق رکھنے والا برابر۔ اسلام میں بعض چیزوں میں مساوات، ہر وہ صلاحیت اور ہر وہ چیز جو انسان اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا ہے، اللہ دیتا، اس میں سب برابر۔ اگر کوئی خوبصورت ہے اور اگر کوئی بدصورت ہے، اس اعتبار سے اسلام فرق نہیں کرے گا۔ اگر کسی کا جسم صحت مند ہے اور کوئی بیمار ہے، اپنی خرابیوں سے پیدائشی، اسلام اس لحاظ سے فرق نہیں کرے گا۔ ایک آدمی کالا ہے، ایک آدمی گورا ہے، یہ اپنے اختیار میں نہیں، اس کے لحاظ سے فرق نہیں ہوگا۔ مگر پھر جو چیزیں اپنے اختیاری، ایک آدمی متقی ہے اور ایک آدمی گناہگار، اسلام کبھی انہیں برابر نہیں کرے گا۔ ایک آدمی عالم ہے جس نے خود علم حاصل کیا اور ایک آدمی نے علم سے نفرت ظاہر کی، اسلام ان کو برابر نہیں کرے گا۔ چنانچہ اگر ایک طرف رسول کی وہ حدیث ہے کہ آدم کے سارے بیٹے اس طرح سے برابر ہیں جیسے کنگھی کے دانے برابر ہوتے ہیں، تو دوسری طرف قرآن کی آیتوں سے آیتیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا کبھی جاننے والا یعنی عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ هل يستوي العام والبصير، کیا کبھی حق کے بارے میں نابینا یعنی کافر والبصیر اور حق پہچاننے والا برابر ہو سکتے؟ ہرگز۔ کیا اللہ کا مومن اور کافر کو برابر کرے گا؟ مجھے دعائے کمیل میں بھی آیت آتی ہے۔ تو یہ قرآن جو وہ فرق کا تو قائل ہے ان چیزوں میں جو انسان کی اختیاری، نمازی کو بے نمازی میں ترجیح رہے۔ ادھر کمیونزم یعنی کمیونسٹوں نے اور روس والوں نے 70 سال دنیا کو ہلا کے رکھا کہ سب برابر، آخر خود اپنی غلطی مان گئے۔ تو اسلام میں ایک تصور شروع سے، اور اس میں یہ چیز بھی شامل کہ اگر کوئی شخص شریف محترم گھرانے سے تعلق رکھتا، ایک عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا احترام ضروری ہے۔ اس کو عام انسان، عام کافر کے برابر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اتفاق دیکھیے، یہ مناسبت خود مل گئی۔ آج سے 2 راتیں پہلے، 2 دن پہلے، آپ 15 جمادی الاولیٰ اگر کہیں محفل سن رہے تھے، اس لیے کہ ایک روایت کے مطابق وہ چوتھے امام کی ولادت کا دن تھا، 15 جمادی الاولیٰ، 2 دن پہلے کی بات، تو اس میں جناب شہربانو کا واقعہ تو ضرور آپ نے سنا ہوگا۔ ولادت کی محفلوں میں جناب شہربانو ہی کا واقعہ ضروری۔ جب جناب شہربانو قید کر کے مدینے لائی گئی، اس وقت عام مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ایران سے جتنی بھی عورتیں قید ہو کے آئیں یہ سب برابر، یہ سب کے سب قیدی،
لیکن اس وقت مولا نے خاص طور پہ آ کے کہا تھا یہ شہزادی، اور کفر کی شہزادیاں بہرحال احترام رکھے گی اسلام کے اندر، چاہے وہ اسی کفر ہی پہ کیوں نہ باقی رہے۔ وہ تو پھر جناب شہربانوں کا تو پتہ چلا کہ وہ کلمہ اسلام پڑھ کے آئی، لیکن ویسے واقع کہ مولا نے یہ اصول بتایا کہ جو قابل احترام ہے کفر کے گھر میں، وہ مسلمانوں کے پاس آئے گا اس کو عزت دینا پڑے گی۔ اور خود مسلمانوں کے اندر بھی پھر کئی جگہوں پہ یہ چیز آتی ہے کہ فلاں پیشے والا جو ہے وہ فلاں آدمی سے تعلقات نہ رکھنا، فلاں پیشے والا جو اپنا اختیاری، قصائیوں کے ساتھ زیادہ تعلقات نہ رکھنا، جلاحوں کے درمیان زیادہ نہ اٹھنا بیٹھنا، ایک چیز ہے اپنی جگہ پر، اس سب کو چھوڑتے ہوئے یہاں پہ آئی۔ بنو ثقیف اپنے آپ کو جتنا مغرور بنا رہے ہیں، لیکن اس لیے کہ وہ ایک عزت والا قبیلہ تو ہے عرب کے اندر، دولت بھی ان کے پاس ہے۔ دولت کی دو قسمیں، جن کو بیٹھے بیٹھے دولت مل جاتی ہے ان سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں فطرت کے اعتبار سے، لیکن ہر جگہ ایکسیپشن ہوتے ہیں، اور جو خاندانی دولت ہوتی ہے ان کے پاس ایک مزاج آتا ہے۔ بنو ثقیف کو نو دولتی نہیں، چنانچہ پیغمبر نے کہا ان کا احترام کیا جائے۔ تو 350 قبیلوں کے درمیان جو مدینے میں آئے، نجران کے عیسائیوں کا خصوصی احترام ہوا، اور پھر بنو ثقیف والوں، اس لیے کہ بہرحال ان کا تعلق ایک عزت والے، ایک شرافت والے پہلے ہی سے عرب میں ایک مشہور قبیلے سے، اور اتنا احترام کیا گیا کہ پیغمبر مسجد النبوی کے بالکل برابر، بلکہ اسی کے صحن خصوصی خیمے لگوائے اس قبیلے کے، کہا کہ نہیں یہاں ہم کسی گھر میں نہیں رکھے جائیں گے، ان کے لیے خاص خیمہ یہاں پہ لگایا جائے گا۔ اور وہ خیمہ خالد ابن سعید ابن عاص کے بالکل مسجد سے مل کے رہتے تھے، ان کے گھر کے ساتھ لگا، چنانچہ ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری ان پہ ڈال دی گئی۔ اس کے علاوہ ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دی، یہ روز آنا، دن میں کئی مرتبہ مسجد میں آتے تھے، مسلمانوں کو دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اچھا، اب یہ باقی تفصیلات تو آ رہی، خیمہ لگنے کا واقعہ بھی بات کا، لیکن پیغمبر ان کے استقبال کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ایک فرق واضح کرنا۔ اچھا، یہ فرق ہماری فقہ میں بھی، بہت لوگوں کو شکایت ہے کہ گزشتہ 2 سال سے اور اس سال مسائل فقہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ اگرچہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن گھڑی کی سوئیاں میرے اختیار سے باہر، پھر بھی حتی الامکان دوران تقریر ایک آدھ واقعہ ڈال دیتا ہوں جس میں کوئی مسئلہ واضح ہو جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ موقع بن گیا، اور وہ یہ کہ اسلام میں اور آج بھی ہماری شریعت میں اس مسئلے کا لحاظ رکھا گیا۔ ایک آدمی خاندانی اعتبار سے 20 لاکھ کی کوٹھی میں رہنے کے قابل، یہ غلط کہا، 20 لاکھ کا تو آج کل آپ کو فلیٹ مل رہا، ایک آدمی خاندانی اعتبار سے 60 لاکھ کی کوٹھی میں رہنے کے قابل، اس کی عزت ہے کہ احترام ہے، خاندانی آدمی ہے، خاندان میں 2-3 پشتوں سے دولت چلی آ رہی، اتفاق سے کچھ ایسی مصیبتیں اس میں پڑی، کیونکہ جو سب سے بڑی مصیبت وہ تو بہت آپ کے یہاں سے قریب ہے، اسٹاک سارا کا سارا صفر ہو کے رہ گیا ایکسچینج۔ اب مثلا اب وہ نہیں رہا اس قابل کہ اس ایسی کوٹھی میں رہ سکے، اس قابل نہ رہا، بلکہ یہ حالت اس کی ہوگی کہ وہ لوگوں سے مدد لینے پہ مجبور ہو گئے۔ سید ہے تو خمس میں سہم سادات سے، غیر سید ہے تو زکات سے وہ مدد لے رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہاں تک اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ اس کو 60 لاکھ کی کوٹھی تک آپ لے کے دے سکتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا انسان کہ جس کی حیثیت ہی مثلا 10,000 سے 20,000 کی ایک جگی کی، اس کی جگی جل گئی یا گرا دی گئی یا KDA والے آ گئے، اب وہ کہیں اور جا رہا، اس کے لیے پھر آپ کیسا مکان لے کے اس کو دیں گے؟ اگر اپنی جیب سے دیں تو سب آپ کی مرضی پر، اگر اسلام کے خزانے سے نکلوائیں پیسہ خمس سے یا فطرے سے یا زکات سے، تو کہا جائے کہ اس کو آپ 10 لاکھ کا فلیٹ نہیں دے سکتے، جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق دی۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر 2، قرضہ لے کے واپس نہ کرنا بدترین گناہوں میں سے ایک، بدترین گناہوں میں سے ایک۔ یہاں تک جب حدیث آ جائے، سیرت رسول کی 170 تقریریں تقریباً ہو گئیں، شہید اور جہاد اور شہادت کی اتنی عظمت اس کے بیچ میں آئی جنگوں کے حوالے سے، یہاں تک آ جائے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اس کا ہر گناہ معاف، لیکن اگر اس پر 1 درہم کے قرض کا باقی، یہ گناہ معاف نہیں ہو۔ اور صرف یہ حدیث ہی نہیں آئی بلکہ اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی آ گیا کہ اللہ کے رسول اب مدینے کے ایک محلے سے گزر رہے تھے، اس محلے میں ایک شہید کا گھر تھا کہ جس شہید کی بیوہ اور ماں دونوں اس کا ماتم کر رہی۔ ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل ہے کہ ساس بہو ایک ساتھ رہ جائے، لیکن رسول کے بنائے ہوئے معاشرے میں ممکن، تو اس کی بیوہ اور اس کی ماں دونوں ماتم کر رہی، رو رہی ہیں اپنے شہید پر، رونے پہ تو کوئی پابندی نہیں،
شہید کی شہادت اپنی جگہ، رونے کی اجازت اپنی جگہ، بلکہ اگر رسول کے چچا جناب حمزہ پہ کوئی نہیں رویا تو رسول کو غم ہو گیا. تو اب اس کے درمیان، رونے کے درمیان، وہ دونوں خواتین یہ کہہ رہی کہ مثلا بیوہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے سرتاج یا اے میرے سہاگ، اور ماں کہہ رہی کہ بیٹا ہم لوگوں کو تمہاری جدائی کا تو غم، لیکن یہ پتا ہے کہ اس وقت تو جنت میں حوروں کے ساتھ بیٹھا ہو. پیغمبر نے یہ جملہ سنا، رک جائے. اب رسول اور ہماری ذمہ داری الگ ہوتی ہے. پیغمبر کے سامنے اگر کوئی چیز ہو اور پیغمبر چپ رہے، شریعت میں وہ بھی حجت بن جاتی ہے. ہمارے سامنے کوئی عمل ہو، ہم مرجے کے سامنے اور مرجے چپ رہے، وہ حجت نہیں. تو مرجے آگے بڑھ سکتا ہے، عالم آگے بڑھ سکتا ہے، رسول آگے نہیں بڑھ سکتے اگر غلط بیانی دیکھیں، سوائے اس کے کہ تقیہ. رک گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. اس خاندان کے اس سے بڑی عید کیا ہوگی کہ رسول ان کے دروازے پہ آئے. چنانچہ بڑی خوشی کے عالم میں دروازہ کھولا جب پتا چلا رسول. پیغمبر نے کہا میں صرف اس لیے آیا ہوں، تم نے یہ کیسے کہتے کہ تمہارا بیٹا یا تمہارا شوہر جنت میں حوروں کے ساتھ؟ کہا اللہ کے رسول وہ میدان جنگ کا شہید، اور آپ نے بار بار کہا کہ شہید مرتے ہی جنت میں جاتا. پیغمبر نے کہا لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کی گردن پہ کسی کا قرضہ واقع، تو وہ کیسے جنت میں پہنچے؟ یہ کہہ کے پیغمبر آگے بڑھ گئے. لیکن کتنا بڑا پیغام مل گیا، اور اس زمانے میں پیغام ملا جب جنگیں چل رہی تھی. یعنی جب تو لوگوں کو ایسی باتیں چھپانے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ شہادت کو چھوٹا سمجھنے لگے. لیکن نہیں، حق پیغمبر نے بیان کیا کہ قرضہ اتنا بڑا گناہ کہ شہید جیسا محبوب خدا اگر قرضہ اس کی گردن پر ہے تو نہیں بخشا جائے گا. لیکن جتنا زیادہ قرضے کی ادائیگی کا حکم، اس کے سامنے اتنا ہی ایک اہم مسئلہ اور بھی کہ اگر واقعاً کوئی شخص قرضہ دینا چاہتا مگر حیثیت نہیں ہے اس لیے قرضہ نہیں دے پا رہا. ایک تو ہے کہ ہے حیثیت اور فراڈ کر رہا، ایک ہے کہ نہیں مجبور ہے بیچارہ. تو جس نے قرضہ دیا ہے اس کے لیے قرضہ مانگنا حرام، حرام کا لفظ ہے، اس کے لیے قرضہ مانگنا حرام. اور اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ مجبور ہے، آپ پہلی دفعہ مانگ بیٹھے اور پھر پتا چل گیا تو اب دوبارہ اس پر اصرار حرام ہے جب تک کہ اس کی حالت ٹھیک نہ ہو جائے. ٹھیک، یہ تو فقہ کا ایک مسئلہ ہو. یہ مجبور مقروض سے قرضے کی ادائیگی کا مطالبہ حرام. اور وہ جو معصوم کی ایک حدیث ہے وہ اسی کے بارے میں. ایک حدیث آپ نے شاید سنی ہوگی کہ آدمی کبھی اپنی چیز لیتا، اپنی چیز، اور وہ غاصب. غاصب کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرے. دکان آپ کی، ہم نے قبضہ کیا، ہم غاصب. مکان آپ کا ہے، ہم نے قبضہ کیا، ہم غاصب. لباس کسی عورت کا ہے، دوسرے نے قبضہ کیا، وہ غاصب. زیور کسی اور کا ہے، کسی اور نے قبضہ کیا، وہ غاصب. لیکن کبھی اپنی چیز پہ قبضہ کرنے سے بھی غصب کا گناہ ہوتا. اپنی چیز لی اور یہ غصب. راوی چکرا گیا، مولا یہ کیسے اس کی مثال دوسری ہے لیکن بڑی بےہودہ مثال ہے. بےہودہ تو نہیں ہے، واجبات کی مثال. کبھی اپنی بیوی اپنے آپ پہ حرام ہو جاتی. حج پہ جائیے، بیوی حرام ہے احرام کی حالت. روزہ رکھیے، بیوی حرام ہے روزے کی حالت. اسی طریقے سے اور تو کبھی اپنا مال اپنے اوپر حرام، ہمارا مال ہم پہ حرام. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے کسی کو قرضہ دیا، اس کی حیثیت نہیں تھی لیکن تم زبردستی کر کے، مار پیٹ کر کے، گالم گلوچ کر کے 10 آدمیوں میں اسے شرمندہ کر کے واپس لے آئے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو چکنے کھڑے کہ جتنا آپ ان کو سنائیے اثر نہیں. ایک ایسا غیرت مند ہے کہ آپ نے لوگوں کے سامنے کہا آپ نے قرضہ نہیں دی، چاہے اس کی حیثیت نہیں، وہ اپنے بیٹے کو بیچ کے آپ کا قرضہ دے دے. امام نے کہا اپنی چیز تم نے لی، غاصب ہو تم، حرام ہے تمہارے پاس. اس چیز میں نماز پڑھ لی، نماز غلط. اس مکان کے اندر عبادت کی، عبادت قبول نہیں. تو وہ اسی کے لیے کہ جو آدمی واقعاً مجبوری کی وجہ سے واپس نہیں کر رہا اس سے مطالبہ کرنا حرام. آج جہاں پہلا مسئلہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں بہت اہم، میں نے بہت کوشش کی لیکن 1000 میں ایک بھی نہیں ملا جو قرضہ لے کے واپس کر دیتا. وہ ملے جن کو قرضہ بڑا لینا تھا 1 لاکھ کا، تو پہلے 100 لیا اور واپس کر دیا، پھر 1000 لیا اور واپس کر دیا، پھر 10,000 لیا اور واپس کر دیا. اعتبار جمانے کے لیے یا ریپوٹیشن بنانے کے لیے یا گڈ ول قائم کرنے والے تو ملے، لیکن آخر میں ایسا ہتھا مارا کہ سب صاف. لیکن ویسے نہیں ملا کچھ. ہوگا ضرور، یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا، ہوگا ضرور. لیکن اسی طریقے سے یہ جو مسئلہ بنا ہے سامنے کہ قرض لینے والے کی اگر حیثیت نہیں، آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. اور آج کل تو بہت سے ایسے واقعات ہیں. چند سال پہلے لوگوں میں بہت لالچ آیا تھا، اتنے شیئر اوپر جا رہے تھے کہ ہر آدمی اس میں لوگوں کو پیسے دے رہا کہ جاؤ تم جا کے کام کرو اور میں اس میں راضی، میرا پیسہ. اسی سال کے شیئر نے تو ہم لوگوں کو بیمار کر دیا. 650 کا حج کا قافلہ بھی بن گیا تھا اس میں کہ شیئر مارکیٹ میں ہر آدمی حاجی ہو رہا، قابل حج ہو رہا. 650 کا قافلہ تھا جو سعودی عرب کی تاریخ میں
عجیب و غریب واقعہ تھا، اتنا بڑا قافلہ. خیر تو اس کے بعد اب کیا فرض کیجیے کہ اب اس کی حیثیت نہیں رہی، وہ سب گر گئے. تو جس کو پتا ہے کہ واقعا یہ مجبور ہے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. اب اس نے ایک عجیب بات آئی، اور وہ عجیب بات پورا واقعہ، مجھے مسئلہ بتانا تھا، واقعات چھیڑ دوں گا تو سیرت رسول جسے سننے لوگ آئیں وہ کہاں رہ جائے. بہت مختصر کر کہ پتا چلا امام کہ ایک آدمی میرے صحابی قرضہ دیا تھا کسی آدمی کو بزنس کے، اور اس کا بزنس ٹھپ ہو گیا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس کا دیوالیہ نکل گیا، وہ ادا نہیں کر سکتا. میرے صحابی نے اس سے اپنا پیسہ لے لیا. امام نے کہا بھائی تم نے اس سے پیسہ لیا تو دیا اس نے کیسے؟ اس کے بعد تو ہے ہی نہیں. کہا مولا میں نے اس کو جا کے غیرت دلائی کہ میرا 10,000 کا قرضہ ہے اور تم اس مکان میں رہتے ہو، اس سے چھوٹے مکان میں بھی تو گزارا ہو سکتا ہے. شرم نہیں آتی تمہیں کہ خود ٹھاٹ سے مکان میں رہ رہے اور میں بیچارہ پیسے دے کے پھنس گیا ہوں؟ اسے غیرت آ گئی، اس نے مکان بیچے، چھوٹا مکان لیا اور میرا پیسہ دے دیا. امام نے کہا اس کی ایک ایک پائی وہ حرام کہ قیامت میں اس درہم کو جلا کے تیرا جسم اس سے جلایا جائے. بہت دنوں بعد آزاد کی کوئی حدیث آ گئی ہے مگر سیرت رسول. کہا مولا میں نے اپنا پیسہ لیا. کہا تجھے نہیں معلوم کہ مقروض چند چیزوں کے اندر استثنا وہ چیزیں نہیں اس سے کہا جا سکتا کہ بیچو، نہیں کہہ سکتے. سواری اگر اس کی حیثیت ہے سواری، ایسا نہیں ہے کہ زندگی بھر پیدل جوتیاں چٹکھائیں، آپ کے پیسے سے مرسیڈیز خرید کے گھوم رہا ہے کہ میری حیثیت ہے. اس طرح حیثیت نہیں بنتی. واقعاً محترم آدمی، واقعاً اس کو گاڑی چاہیے، لیکن اس وقت حیثیت نہیں ہے، اس کے کھانے پینے کی بھی مشکل ہو رہی، تب بھی اس کی گاڑی اس کا حق، اس کی حیثیت والا مکان. اسی طریقے سے اس کے لباس، حتیٰ یہ کہ اس کے گھر میں اگر غلام اور کنیزیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا بات ہے کہ خود تو اپنے ٹھاٹ میں کمی بھی نہیں کر رہے، تمہاری بیوی ٹھاٹ سے مسئلے پہ لیٹی ہے، کنیزیں تمہارے پاس ہے، 2 کنیزیں ہی بیچ دو. نہیں، جو ضروریات حیثیت کے مطابق ہے اس کا بیچنا، وہ خود سے بیچے آپ کے کہے بغیر وہ دوسری بات، لیکن قرضہ دینے والے کے لیے یہ مطالبہ کرنا حرام. دیکھیں یہاں پہ مثال. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا مگر کون سا مکان؟ امام نے کہا ہر آدمی کی حیثیت. اگر کم حیثیت والے جس کی حیثیت 10 لاکھ کے فلیٹ تھی، اس نے 20 لاکھ کا مکان خرید لیا تھا آپ کے پیسوں سے، اس سے آپ کہہ سکتے ہیں 20 لاکھ کو چھوڑو، 10 لاکھ کا فلیٹ خریدو، 10 لاکھ واپس کر. لیکن اگر اس کی حیثیت 1 کروڑ کے بنگلے کی اور وہ 1 کروڑ کے بنگلے میں بیٹھا، اس سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسے بیچ کے 90 لاکھ کا بنگلہ. 1 کروڑ والے سے 90 لاکھ کی بات نہیں ہو سکتی. اب 15 لاکھ والے سے آپ کہہ سکتے ہیں اسے بیچو اور 3 لاکھ کا فلیٹ. کیوں؟ حیثیت. اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. مسئلہ آگے بڑھتا، یہ فقہی مسئلے. حج تو آج کل تو حج کی تاریخ ہے. حج کسی پر واجب ہے تب جب اس کے پاس حج کا خرچہ آ جائے، لیکن کس شرط؟ اس شرط کے ساتھ کہ اس دوران بیوی بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے جن کی ذمہ داری تم پر ہے پیسے ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حج کا کون سا خرچہ؟ حج 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک سستا اور ایک مہنگا. تو ہر آدمی کا مسئلہ اس کی حیثیت کا. جس کی حیثیت کم، اس کے پاس اگر 50-60 ہزار آ گئے اس پر حج واجب ہو. اور اگر کسی کی حیثیت بلند، وہ ان مکانات پہ رہنے کی حیثیت نہیں ہے کہ جو حکومت لیتی جس میں ایک کمرے میں 10 آدمی، اس کی حیثیت ہے محترم آدمی، اس کو ایسا ہی کمرہ چاہیے جس میں وہ اکیلا ہو. دیکھیے بڑی میں بھیانک مثالیں بنا رہا ہوں، فقہی مسئلہ. اس پر 60 ہزار میں حج واجب ہی نہیں ہوگا. اس پر حج واجب ہوگا جب 1 لاکھ اس کے پاس آئے. یہ لفظ باقاعدہ ایک چلتا ہوا لفظ نہیں، حیثیت باقاعدہ ہر آدمی کے لیے واجب ہے اس کو چیک کرنا. اور اسی طرح سے گھر والوں کے لیے خرچہ چھوڑ کے جاؤ. کتنا خرچہ؟ ان کے گزارے کے لائق مگر ان کی حیثیت. چنانچہ اگر کسی کے گھر والوں کی حیثیت ہے کہ 5,000 مہینے میں خرچ ہو، تو اس آدمی کے پاس اگر 5,000 ایکسٹرا آ گیا اس پر حج واجب. اور کسی کے گھر کی حیثیت کا خرچہ 50,000، تو اگر جب تک کہ 50,000 بھی اس کے پاس الگ سے نہ اس وقت تک حج واجب نہیں. تو قرضہ دینے کا مسئلہ ہو، حج پر جانے کا مسئلہ ہو، قرضہ لینے کا مسئلہ ہو، خبز دینے کا مسئلہ، لفظ حیثیت ہر جگہ آتا. یہ لفظ حیثیت یہ بتاتا کہ اسلام کے اندر عدل ہے، مساوات نہیں. مساوات کے معنی ہے سب برابر. عدل کے معنی جو جس چیز کا حق رکھتا ہے وہ حق اس کو دیا جائے. فرق ہے، مساوات نہیں. مساوات اور عدل کا فرق میں اکثر ایک مثال سے دیتا ہوں. فرض کی کہ کسی کی 2 بیویاں، 2 بیویوں کے لیے قرآن نے شرط لگائی ہے دونوں کے ساتھ عدل کرو. مساوات نہیں. اب اگر ایک بیوی جو وہ 1 روٹی کھاتی ہے اور ایک بیوی 3 روٹی کھاتی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس نے ایک کھائی تو تم کو بھی میں ایک ہی دوں گا چاہے فاقے سے مر جاؤ. غلط. عدل اور مساوات کا فرق. یہ بیوی بیمار، اس کو آپریشن ہوا، اس کے کان کاٹ دی گئی، ڈائبیٹک پیشنٹ تھی، شوگر کی مریض. مساوات کا تقاضا ہے کہ دوسری بیوی سے کہو تم بھی اپنی ٹانگ کٹواؤ ورنہ برابر کا سلوک نہیں ہوگا.
اور عدل کا تقاضا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ بیمار ہے، اس کی ٹانگ کٹنا چاہیے، ٹانگ کاٹی جائے، یہ صحت مند ہے، اس کی ٹانگ نہیں کٹے گی۔ دیکھیے بعض اوقات بات اس طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ گھر میں تھے، بیوی بھی جا رہی تھی باورچی خانے، آپ جا رہے تھے غسل خانے، ایک دم پیر لگا، وہ بیوی دھڑام سے گری، اس کا چہرے کی کھال پھٹ گئی، 2 دانت ٹوٹ گئے، ہونٹ میں زخم آ گئے۔ آپ نے دوسری بیوی کو بلایا، مساوات، جو اس کے ساتھ سلوک ہے وہ تیرے ساتھ بھی ہوگا، تو بھی اسی طرح کھڑی ہو تاکہ میں وہی دھکا دوں کہ تیرا چہرہ پھٹے، دانت ٹوٹے اور ہونٹوں سے خون نکلے۔ عدل ہے کہ نہیں؟ وہ حادثہ تھا، یہاں پہ واقعہ نہیں بن سکتا۔ تو اسلام مساوات کا قائل نہیں، عدل کا قائل۔ چنانچہ اسی عدل کا نتیجہ یہ نکل رہا کہ اللہ کے رسول نے پہلے تو بنو ثقیف کا احترام، اگرچہ بنو ثقیف کا رویہ بالکل الگ تھا، وہ غیرہ ابن شعبہ انہیں سارے راستے سمجھاتے ہوئے لائے کہ مسلمانوں کے پاس سلام کا طریقہ الگ، تم بت پرست ہو، تمہارا طریقہ الگ، فرق رکھنا۔ لیکن ساری بات سننے کے باوجود جب رسول کے سامنے گئے، وہی کفر کے طریقے سے سلام کی۔ پیغمبر اسلام قطعاً اس پر اظہار ناگواری ظاہر نہیں کیا، بلکہ اسی ان کے لیے خیمہ لگوایا اور پھر ان کے ساتھ یہ رعایت کی گئی کہ مسلمان نماز پڑھیں تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت، باقی کافر وفد آتے تھے باہر سے دیکھتے رہو۔ دو وجوہات،
ایک تو یہ کہ یہ ایک سردار قبیلہ، چنانچہ اس کے ساتھ مساوات نہیں، عدل ہو، اور دوسرا یہ کہ اس آدمی اس قبیلے کے اسلام وہی فائدہ ہوگا جو قریش کے اسلام سے ہوا۔ قریش کے اسلام نے بہت سارے دوسروں کو مسلمان کر دیا، یہ قبیلہ اثر رکھتا، اور یہ خیال کرنا اپنے ذاتی غصے کی بات نہیں، اسلام کا فائدہ کس میں، چنانچہ وہ کافروں جیسا سلام کر رہے ہیں، اور پیغمبر اسی اخلاق کے ساتھ ان کو جواب دے رہے ہیں جو عام طور پہ اتنے مغرور آدمیوں کو جواب نہیں ملتا۔ خیر، اس کے بعد ان کو بٹھایا گیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارا قبیلہ یہ غلطی کر چکا، اب ہم چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کریں، کیونکہ ایک ہی طریقہ تھا اس خون کو معاف کروانے کا، اور اسلام یشکر و ما قبلہ، اسلام ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں، مگر ہمیں تھوڑا غور و فکر کا وقت دیا جائے۔ یہ قبیلہ پھر بتا دوں کہ اسلام کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا اگر یہ مسلمان ہو۔ مختار جیسی شخصیت کسی قبیلے میں تھی، اگرچہ مختار کے والد بہت پہلے یہ قبیلہ چھوڑ کے مدینے آ گئے تھے، بلکہ مختار کے بارے میں تو عجیب بات ہے، ان کا سن ولادت ہے جہاں سے اسلامی سال شروع ہوئے، 1 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اب اس قبیلے میں اور بہت سارے اچھے لوگ، پیغمبر نے ان کو اجازت بھی دی۔ اب روزانہ ان کے خیموں کے اندر میٹنگیں ہوتی آپس میں کہ مسلمانوں سے کس طرح بات کی جائے۔ اچھا، تاریخ میں لکھا کہ نمازوں کے وقت یہ مسجد آ جاتے ہیں، ان کو یہ عبادت بڑی عجیب لگتی ہے۔ پیغمبر کے خطبہ جمعہ میں یہ شریک ہوتے، باہر یعنی دیوار سے اور ستونوں سے ٹیک لگا کے بیٹھتے نہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ سب دیکھتے کہ ہے کیا اسلام، اور اس کے بعد ان کے درمیان آپس میں ڈسکشن ہوتا۔ یہاں تک یہ اپنے ساتھ جو لائے تھے ان میں ایک چھوٹا بچہ بھی، یعنی 16-17 سال، جس کا نام تھا عثمان ابن عاص ابن بشر، اسے اس مسلمان بہت پسند آیا، ان کا طریقہ، ان کا عبادت کا طریقہ۔ چنانچہ اس کی کوشش ہے کہ یہ لوگ جو دیکھتے سب کچھ، سنتے سب کچھ ہے، پوچھتے کچھ نہیں، یعنی یہ خطبے سنتے ہیں اور رسول کی تقریریں سنتے ہیں، مسلمانوں کی نماز اور عبادت دیکھتے ہیں، مگر جا کے پیغمبر سے کبھی کچھ نہیں پوچھتے، جو ہماری قوم کا آج مزاج ہے کہ سب کچھ شرکت سب میں ہو جاتی ہے، سنا سب کچھ جاتا ہے، دیکھا سب کچھ جاتا ہے، پوچھنے کی زحمت کوئی گوارا نہیں کرتا۔ یہ بنو ثقیف کا عالم کفر کا مزاج تھا، جو مومنین کراچی کا عالم ایمان کا مزاج بن گیا۔ خیر، یہ پھر ایک ایسا موضوع کہ شاید میں موضوع سے ہٹ جاؤں، اور آج کافی میں نے موضوع سے ہٹ کے بات کر لی، بیکار بات تو میرے حساب سے کوئی نہیں، لیکن یہاں ایک موضوع، آئیے جلدی جلدی 1 گھنٹہ پورا ہو رہا ہے، تقریر کو مکمل کروں۔ وہ لڑکا جو تھا عثمان، اس پہ اثر ہوا، کیونکہ اس کی فطرت ابھی ایسی ہے کہ 16-17 سال کا، اس پہ زیادہ اثرات اپنے معاشرے کے نہیں ہوں، بلکہ یہ کہیے کہ گزشتہ 4-5 سال تو ایسے گزرے کہ اسلام کفر کا ڈسکشن اس کے گھروں میں بھی ہو رہا، تو وہ پکا نہیں تھا کفر۔ وہ یہ کرتا تھا کہ جب یہ لوگ دوپہر کو سوتے، عرب میں دوپہر کا قیلولہ تو لازم ہے، اور یہ تو ویسے ہی فری آدمی ہیں، سب پیسے والے ہیں، سرمایہ دار ہیں، دوپہر کو سوتے سیکھ رہے، اس دوران وہ خیمے سے چپکے سے نکل جاتا تھا اور سیدھا رسول کے پاس آ جاتا تھا۔ پیغمبر بھی دوپہر کو عام حالات میں آرام کرتے تھے، مگر یہ آتا ہے اور اس کو بڑا شوق ہے اسلام سیکھنے کا، پیغمبر سے بہت سارے سوال کرتا رہتا۔ پیغمبر اس کی تربیت و تعلیم کی خاطر اسے بٹھاتے ہیں اپنے درمیان، اس کے قبیلے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا، کیونکہ اس واقعے سے بھی ایک نتیجہ نکل رہا۔ آخر میں اس نے چپکے سے اسلام قبول کر لیا پیغمبر کے پاس، مگر رہا اپنے قبیلے کے ساتھ۔ 16 سال کے بچے میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کے نمائندوں سے ٹکرائے اور ان سے کہے کہ میں مسلمان ہو گیا، چنانچہ رہتا ان کے ساتھ تھا۔ وہاں عشاء کے بعد ڈسکشن ہوتے تھے۔ اچھا، نتیجہ یہ نکلا کہ آخر انہوں نے جا کے اسلام قبول کرنے پہ آمادگی ظاہر کی، اور ایک دن یہ پیغمبر کے پاس وقت بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو رسول مان رہے ہیں، مگر 3 ایسے مسئلے ہماری قوم میں ہیں کہ جس کی خاطر آپ ہم کو ذرا رعایت دیجیے۔ نمبر 1، ہماری قوم میں عورتیں کم ہیں، مرد زیادہ، اور جہیز کا نظام بہت سخت۔ عربوں میں آج کی طرح پہلے لڑکی والوں کو زحمت نہیں ہوتی تھی، لڑکے والوں کو زحمت ہوتی تھی، سارا انتظام ان کو کرنا۔ تو ہم لوگ زیادہ تر غیر شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں زنا کا رواج بہت ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے، اس کی تو اجازت دیجیے آپ ہمیں۔ اور دوسری بات یہ کہ شراب کے ہم لوگ بہت عادی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی گھٹی میں گویا شراب کو گھول دیتے ہیں، شراب کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے، اس کی تو آپ ہم کو اجازت دیجیے۔ اور تیسرا یہ، اور اس میں اسی میں ضمنی بات یہ بھی کہی،
کہ اگر شراب پینے کی نہ صحیح تو شراب بیچنے کی اجازت تو ضرور نہیں، کیونکہ طائف کے اطراف میں سارے انگور کے باغات ہیں، چنانچہ ہم لوگ انگور سے خود ہی شراب بنا کے بیچتے ہیں۔ انگور کسی کو بیچے شراب فیکٹری والے کو تو نفع کم ہوگا، ہم خود ہی شراب بنا کے دیتے ہیں۔ تو شراب پینے اور شراب بیچنے کی اجازت ہمارے حالات کی وجہ سے دی، ہمارے انگور کے باغات انگور زیادہ پیدا ہوتی ہے، اگر یہ شراب بند ہو جائے ہم نہ بنائیں تو ہمیں لاس ہو، جو نفع ہوتا ہے وہ آدھے سے بھی کم رہ جائے۔ اور تیسری ہماری شرط یہ کہ ہم لوگ پیسہ بہت آ گیا ہے ہمارے پاس، تو ہم پیسے کو بھی کرائے پہ چلاتے ہیں، سود وود جو کچھ ہو وہ باقی لوگوں کے لیے حرام کیجیے، ہمیں سود کی اجازت ہے۔ اچھا تقریباً یہ ساری شرطیں وہ کہ ہم تو پیدائشی مومن بن گئے، اگر واقعاً ہم کو مومن بنایا جاتا تو ہم بھی اس قسم کی شرطیں ضرور رکھتے۔ کیا اللہ کے رسول یہ کم از کم ہمیں اپنے گھروں کے اندر بے پردگی کی اجازت دی؟ ہمارا سسٹم ایسا کہ ہمارے یہاں خالہ زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی اور بہنوئی اور اس کے بعد دیور اور جیٹ، اس سے پردہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے زنا کہا، ہم ہاتھ کے زنا اور ہاتھ کے زنا تک بات ڈالتے لیکن کہتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سود کی اجازت اور نہ دیجیے تو بینک کی نوکری کی حد تک کو ضرور دیجیے، اس کے بغیر تو ہم کیسے پورا معاشرہ ہمارا درہم برہم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے بغیر بھی ہم زندہ رہ جائیں، مگر وہ فائدے اور وہ بینیفٹ اور وہ ساری سہولتیں تو نہیں۔ انہوں نے یہی کہا انگور بھی بیچ سکتے لیکن شراب بنا کے بیچے تو زیادہ فائدہ۔ اور یہ کہ جس طرح پھر انہوں نے تیسری بات سود کے بعد شراب کی، تو ہمیں کم از کم ڈش اینڈ ڈنر کی اور میوزک کی تو اجازت دی، باقی نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، وہ سب تو کر لیں گے۔ وہ تو انہوں نے بعد میں اس کی بھی شرطیں لگا، لیکن ابھی پیغمبر کے سامنے 3 مسئلے رکھے۔ پیغمبر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اہم قبیلہ، پیغمبر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک قبیلے کے اسلام عرب کے 500 قبیلے بھی شاید مسلمان ہو جائیں، کیونکہ یا تو قریش نے لوگوں کو روکا ہوا تھا زبان سے نہیں، قریش کی طاقت اور تھا کیسی بیٹھی، اور یہ ان کی وجہ سے چنانچہ پیغمبر نے اب تک ہر جگہ ان کو وہ مقام دیا، احترام کیا، استقبال کیا، مسجد میں آنے کی اجازت وقت عبادت دی، خیمہ بالکل مسجد کے برابر لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکشن کریں گے، کہا جاؤ ڈسکشن کرو، کوئی شرط، لیکن یہ تو اسلام ہی نہ رہے گا، یہ تو اسلام کا حلیہ بھی کر کے رہ جائے گا کہ شراب بھی حلال ہو جائے، زنا بھی حلال ہو جائے، سود بھی حلال ہو، اور اس وجہ سے حلال ہو کہ یہ قوم کہے کہ ہم اس کے عادی بن گئے، تو دوسرا قبیلہ اپنی عادتیں لے کے آ جائے، تیسرا قبیلہ اپنی عادتیں لے کے آ جائے گا۔ دیکھیے دروازہ کھولنا کسی فتنے کا پھر وہ کھلتا ہی چلا جاتا۔ ایک مرتبہ شیطان کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت تو دیجیے، اس کے بعد بدو اور اربا اونٹ والی بات ہوگی کہ پورا اونٹ خیمے میں ہوگا اور آپ باہر ہوں گے، یہ گناہوں میں یہی ہوتا ہے۔ پیغمبر نے کہا فتن، ہر بات مذاکرات سے طے ہو سکتی ہے مگر حرام کی اجازت بالکل نہیں۔ ایمان لانا ہے لاؤ، نہیں لانا ہے نہ لاؤ، مگر حرام کو تمہارے لیے حلال نہیں کیا جائے گا، صاف صاف منع کرو۔ اور اتنی سختی کے ساتھ کہ یہ لوگ پیغمبر کے اخلاق سے یہ سوچ رہے تھے، جو پیغمبر ان سے شروع میں ملے نا کہ ہم رسول سے اپنی بات منوا لیں، جب دیکھا کہ نہیں اس معاملے میں اتنے سخت ہیں پیغمبر، چنانچہ گھبرا کے واپس ہوئے۔ اب ان کو اسلام لانا تو ہے، کیونکہ ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے قبیلے پہ حملہ نہ ہو جائے، مگر پہلے سمجھ رہے تھے کہ اپنی بات منوا لیں گے کیونکہ پیغمبر بہت اخلاق سے بات کر رہے ہیں، جیسا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی عالم بہت اخلاق سے بات کرے، اس سے حرام کو مسئلہ بھی پوچھو وہ ہاں کر دے گا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بعد میں کہتے بھی کہ ان سے اتنے اچھے تعلقات ہیں اور انہوں نے بھی ہم پر یہ پرابلم ڈال دی، میرے ساتھ بھی مثلاً اب میں عالم تو کہاں، طالب علموں کی بھی پاؤں کی خاص کے برابر، جن سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، حج کا قافلہ بنے گا شامل کرا دیں گے، قانون ہے اس کے مطابق لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ پہلے کی بات ہے، اب تو خیر لوگ شامل نہیں ہوتے، لیکن جب شامل ہونے کے لیے لوگوں کا اصرار تھا، پیغمبر اسلام نے کہا فتن، یہ تو فتنے کا دروازہ کھولا، ہر قوم کسی گناہ کی عادی ہوتی، سب کو اجازت مل جائے، بچے گا کیا اسلام، چلے جاؤ، نہیں چاہیے تمہارا اسلام، گھبرا دو نہیں، اللہ کے رسول دوبارہ اجازت دی، دوبارہ میٹنگیں شروع ہو، پھر واپس اب اپنی طرف سے کوئی شرط نہیں، کہا لیکن اللہ کے رسول کی ایک بات، اچھا یہ بات ان کی کچھ صحیح بھی تھی کچھ غلط بھی تھی، وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ طائف والے، بار بار میں نے کہا کہ یہ عرب کا دوسرا اہم ترین قبیلہ تھا قریش کے بعد، ان کا جو بت تھا، جو عربوں کے 360 بت ہیں یا اور بت، وہ سب کے لیے مشترک نہیں، ہر قبیلہ اپنا بت الگ بناتا تھا، کسی کا احسان نہیں لیتے، تمہارے خدا کو ہم کیوں مانیں، پھر تو ہم تمہارے ماتحت ہو جائیں گے، ہمارا الگ خدا، تمہارا الگ خدا۔ تو جو مشہور ترین بت ان میں سے ایک بت ہے لات، لات بتوں میں سب سے مشہور، لات و منات و عزا و حبل، یہ 3-4 نام ہیں، سب سے مشہور جو بت لات تھا، لات، یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسے اردو میں لات مارنا لکھا جاتا ہے، لات، یہ بت مکے والوں کے پاس بھی نہیں تھا، یعنی عربوں کا سب سے بڑا بت اور سب سے مشہور بت ان کے پاس، اور بہت بڑا اس کے لیے انہوں نے ایک
بت خانہ بنایا تھا لات بت. دیکھیے ویسے تو قریش مکہ کافروں میں مشہور مگر بتوں میں لات بت مشہور. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی 3 سال تک اس بت کو توڑنے کی بات نہ کریں, ہم اسلام لے آئیں بغیر شرط تو شروع کی, مگر 3 سال تک یہ بت ہمارا نہ توڑا جائے. ہم مسلمان ہیں, اللہ کو سجدہ کریں گے اور سب سسٹم چلائیں مگر بت ہمارے پاس رہیں. پیغمبر نے کہا اسلام تو نام ہی ہے بت شکنی کا, آغاز یہاں سے ہوتا, الا اللہ تو بعد میں ہے, پہلے تو لا الہ ہے. یہ بت تو ٹوٹے گا. اور 3 سال کی مہلت کی مانگ رہے, منع کر دی, یہ شرط نہیں مانی جائے گی. گاچا اللہ کے رسول پھر 1 سال کی تو مہلت دے دی, 1 سال کی گاچا پھر 1 مہینے کی مہلت تو دے دیجیے. اور وجہ بتا رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو خیر سمجھ کے جا رہے ہیں, ہمارے ہاں عورتیں جو ہیں, ہماری عورتیں جو عقیدہ بچپنے میں لے لیتی ہیں پھر اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو کنوینس کرنا اور قائل کرنا بڑا مشکل. ان کے دل میں تو اس کا احترام, چنانچہ اگر منع بھی کریں گے کہ کہیں گے ایک اللہ ہے, وہ مان بھی لیں گے مگر اس کا احترام ضرور رہے گا. جیسے بہت ساری غلط باتیں ہماری عورتوں میں مشہور ہوں گی, آپ ان کو مسئلہ بتائیے تب بھی وہ ڈرتی کہ ایسا نہ ہو کہ خدا ناراض ہو جائے, امام ناراض ہو جائے. ہم نے کہا تھالی میں بیوہ کو بٹھا دو, نہیں دل نہیں مانتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادی ناراض ہو جائے. لیکن بہت ساری بدعتیں نہیں نکلتی. ہم نے کہا فلاں چیز کا اسلام میں احترام ہی نہیں. مثلا حالت نجاست میں قرآن کو اوپر سے پکڑ سکتے ہیں, جلد کے اوپر سے کرائیے دخل نہیں, لیکن دل نہیں مانتا کہیں قرآن پھٹ نہ پڑے. اب یہ قرآن پھٹ پڑنا اردو کا ایک بہت ہی زنانہ سا محاورہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ نہ ہو کیونکہ یہاں مادری زبان اردو نہیں, لیکن بھائی ہم کو ڈر لگتا ہے وہ کہا جائے کہ مکروہ ہے اس لیے نہیں چھوڑے, الگ بات, یعنی کہ قرآن نہ پھٹ پڑے اور ہمارے بچوں پہ کوئی تباہی نہ آ جائے. تو باوجود سمجھ لینے کے بھی دل سے یہ باتیں نہیں نکلتی, تو کہا کہ کم از کم 1 مہینہ دیجیے عورتوں کو قائل کرنا, عورتوں کو سمجھانا. پیغمبر اسلام نے کہا اسلام 1 لمحے کی بت پرستی یا بتوں کا وجود برداشت کرنے کو تیار ہے, تم 1 مہینے بات کرتے صاف صاف. تو اللہ کے رسول اچھا پھر کم از کم اتنی تو ہم کو اجازت دیجیے کہ اگر بت توڑنا ہی تو ہماری قوم پہ سے یہ پابندی ہٹا لیجیے, اپنے کوئی آتی بھیجیے. اچھا اس میں بھی بیک گراؤنڈ یاد رکھیے, جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آ کے اسلام قبول کرتا پہلی شرط یہ لگائی جاتی تھی کہ اپنے قوم میں واپس جاؤ گے تو سب سے پہلے بت توڑو, مسجد بھی بعد میں بنانا, پہلے بت توڑو. اور یہ اتنے دنوں سے مدینے میں سب دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. چنانچہ ان کو بھی پتا کہ اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو رسول ہم سے یہ کہیں گے, پہلے ہی سے انہوں نے ساری باتیں چھیڑ دی. پیغمبر نے دیکھی ابھی تک نو کمپرومائز, چلے جاؤ نہیں چاہیے اسلام, لیکن یہ بات ایسی کی کہ یہ ہو سکتی بتوں کا توڑنا اپنے ہاتھ سے واجب نہیں, واجب ہے کفایت. بت رکھنا, بتوں کا وجود اسلام برداشت نہیں کر سکتے, لیکن ہم بت نہیں توڑ رہے کسی اور سے توڑوا لی, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ شرط پیغمبر نے مان لی کہ اتنی بات مانی جا سکتی. بہرحال یہاں پہ کمپرومائز کی گنجائش, مان لی بات, لیکن پھر وہی جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ آخر کسی بات پہ تو ہم نے رسول کو راضی کروا لیا, فوراً کہا کہ پھر اللہ کے رسول ایک بات اور وہ یہ کہ ہمیں چند چیزوں سے اور معافی چاہیے. شروع کیا تھا شراب اور زنا اور سود, حرام میں تو کوئی گنجائش. تو اللہ کے رسول نماز, زکات, حج اور جہاد, یہ 4 چیزیں چھوڑ دی. چلے اگر حرام میں گنجائش نہیں تو واجبات میں ہی کچھ مل جائے ہمیں موقع. اور میں نے کئی دفعہ تقاریر میں اور مجالس میں عنوان بنایا کہ اسلام میں حرام ختم کرنا زیادہ اہم ہے واجبات سے. یہ ہے کہ اگر کہیں ٹکراؤ ہو کہ حرام کو ختم کریں کہ واجب قائم کریں, پہلے حرام ختم کرنا ہے پھر واجب کا قیام. ہو سکتا ہے کچھ مثالیں اس سے مختلف ہو, لیکن ایک عام مثال, حرام میں تو پیغمبر نے کوئی بات نہیں مانی. دیکھیے تو کتنا دلچسپ ان کا ڈائلاگ ہے اللہ کے رسول. کیا کیا چلیں ادھر سے کچھ لے لو, نماز, زکات, حج اور روزہ. اور ایک میں تھا کہ حج نہیں کہا بلکہ جہاد کا, اختلاف ہے روایت. جیسے ہی نماز کی بات چلی پیغمبر نے کہا ہرگز لا خیر فی دین لا صلاۃ, اس دین میں کبھی خیر ہو ہی نہیں سکتا جو بدون نماز. جو دین بغیر نماز کے وہ خیر کا دین نہیں. اور دیکھیے عربی میں 2 ہی چیزیں, یا خیر ہے کہ یا شر. جو دین بغیر نماز کے ہو وہ دین خیر نہیں, وہ دین شر. وہ تو قطعاً برداشت نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے اس کی گنجائش نہیں. یہ تو نماز تو تمہیں پڑھنا پڑے گی. اب تک یہ ساری وہ شرطیں رکھ رہے ہیں, پتہ نہیں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ 1996 میں ایسے مومن آئیں گے کہ جن کی بھی یہی شرطیں ہوں. شراب سے شروع کر کے نماز پہ بات پہنچائیں. خدا معلوم کوئی نجومی ان کے پاس تھا کہ رمال تھا کہ علم جبر تھا کہ ان کو پتا چل گیا وہی باتیں جو ہم کہتے ہیں, بلکہ ہم تو ان سے بھی ایک ہاتھ آگے. یہ کم از کم درخواست تو کرتے ہیں نا, ہم نے تو خود ہی شریعت بنا لی ہے, رسول سے بھی کہنے کی زحمت برداشت گوارا نہیں کرتے.
بتائے جائیں گے تو منع کر دیں گے، جانے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی نماز کو نکال دو اسلام میں۔ اسلام بغیر نماز کے ٹھیک ٹھاک ہے ہمارے پاس۔ رسول نے خالی یہ نہیں کہا کہ نماز معاف نہیں ہو، کہا لا خیر فی دین، اس دین میں خیر کہاں ہے؟ شر ہے کہ جو بغیر نماز کی ہو، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ کیا کر منہ لٹکا کے نماز کی قبول کر۔ اس کے بعد بات چھیڑ دی انہوں نے روزے کہ روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ جب آئے تھے مدینے میں تو رمضان کے آخری 4 دن ان کو ملے تھے، اور پیغمبر ان کے لیے صبح و شام سحری اور افطاری بھجواتے تھے، اگر کہ یہ اب تک کافر، لیکن پیغمبر کی طرف سے سحری اور افطاری بلال حبشی لے کے جاتے ہیں، نام بھی ہے بلال حبشی۔ تو انہوں نے روزے رکھ کے دیکھ لیے، بڑے مشکل لگے ان کو، چنانچہ یہ اسلام لا رہے عید کے بعد بات ہو رہی، لیکن ہم روزے نہیں رکھیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا فی الحال روزہ تم پہ سے معاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم جہاد میں بھی نہیں جائیں گے، یہ مارنا مرنا اس وقت ہمارے لیے مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے کہا اچھا فی الحال میں جہاد سے بھی معافی دے کہا، اور پھر ہم حج بھی نہیں کریں گے، کہا اچھا فی الحال حج سے بھی معافی دی جا رہی ہے۔ اچھا ہم زکات بھی نہیں دیں گے، کہا اچھا فی الحال زکات سے بھی معافی ہو گئی، بات قبول کر لی، بڑے خوش اور واپس آ گئے کہ ہاں اب جو ہم نے اسلام قبول کیا ایسا لگا ہے برابر کی بنیاد، کچھ چیزیں رسول کی مانی ہے تو کچھ چیزیں اپنی منوائی، یہ تو چلے گا۔ وہاں صحابہ رسول کچھ غصے کے عالم میں، کچھ غم کے عالم میں، کچھ حیرت کے عالم میں، کچھ پریشانی کے عالم میں۔ اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیا کر دیا جو اسلام کے نماز کے بعد اہم ترین واجبات جو معاف کر دیا؟ کہا کہ میں نے اس لیے معاف کیا کہ ان میں سے کوئی ابھی ان پر واجب ہی نہیں تھا۔ بھارت دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ جائیں گے کہ جی ہم تو معافی لے کے اب ان پہ واجب کیا، روزہ ابھی ان پر واجب نہیں ہے، واجب ہے تو اگلے سال 1 سال بعد واجب ہو، حج ان پہ واجب نہیں ہے، اگلے سال واجب ہو، زکات آج بھی جو ان کے پاس فصل ہے ہر چیز کی زکات 1 سال بعد واجب ہوتی ہے، اگلے سال۔ جہاد اس لیے کہا کہ مجھے پتا ہے اب کوئی جہاد ہونا ہی نہیں ہے مرتے دم تک میری زندگی میں۔ کہا لیکن اللہ کے رسول وہ تو یہ سمجھ کے گئے نا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چیزیں معاف ہو۔ کہا بس اب یہ تمہارا کام ہے۔ دیکھیے عجیب جملہ ہے رسول، اب یہ تمہارا کام، 1 سال تمہیں ملا، جاؤ اور جا کے ان کو ایسا قائل کرو کہ 1 سال کے بعد ان میں سے ہر ایک نمازی تو خیر روزے دار بھی بنے، حاجی بھی بنے، پابند زکات بھی بنے، اب یہ تمہارا کام۔ اور دیکھنا 1 سال کے بعد یہ لوگ تمہیں ملیں گے تو کس حالت میں ملیں گے۔ اور واقعاً تاریخ کا یہ جملہ کہ اگلے سال جب رسول خود حج کرنے گئے، اس سال کا حج تو رسول نے بھی نہیں کیا، یہ تو مولا کو بھیجا تھا، اگلے سال جب رسول خود حج کرنے گئے حجۃ الوداع، تو ہر قبیلہ پیغمبر سے ملاقات کے لیے مکے میں آیا تھا۔ یہ وہ سنت رسول جسے اب تک تمام حکمرانوں نے برقرار رکھا ہے۔ آج حج کے دن، حج کی تاریخوں میں ایک دن موجودہ سعودی حکومت بھی ایسا بناتی کہ جس دن سارے ڈیلیگیشن آ کر حاکم سے ملے۔ بہرحال پیغمبر نے ایک دن حج پہ رکھا، جب بنو ثقیف یعنی طائف والوں کا قبیلہ آیا تو خالی ہاتھ نہیں آئے، بلکہ اپنے ساتھ سب مال زکات لے کے آ رہے ہیں۔ حج میں تو تھے ہی، اس کا مطلب ہے حاجی بھی بن کے آ رہے ہیں، زکات بھی لے کے آ رہے ہیں۔ اور کہا اللہ کے رسول اس سال ہماری ساری قوم نے روزہ رکھا، ان عورتوں نے بھی جنہوں نے ہم کو واپسی پہ گالیاں دی۔ 1 سال کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص روزے دار، عورتیں تک۔ یہ عورتیں تک میں نے کیوں کہا ابھی بتاتا ہوں۔ اور ہر شخص حاجی، حج میں پورا قبیلہ آیا، اور زکات خود لے کے آ رہے ہیں۔ یہاں تو امام ہم سے کہتے کہتے تھکے جا رہے ہیں ہم خمس دینے کو تیار ہیں، وہاں رسول نے کہا جاؤ معاف ہے اور خود لے کے آ رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے انہی صحابیوں کو بلایا اور کہا دیکھو مجھے کیونکہ معلوم اس لیے نہیں تھا کہ کوئی معجزے سے یہ سب مسلمان بنے گے، پیغمبر اب اس قبیلے میں مبلغ بھیج رہے ہیں، ان کو بدل رہے ہیں۔ نماز فوری واجب، اس میں رسول نے کوئی مصالحت نہیں، زنا کو چھوڑنا فوری واجب، سود کو چھوڑنا فوری واجب، شراب کو چھوڑنا فوری واجب، باقی چیزوں میں گنجائش ہے، اتنا ٹائم دو کہ یہ بدل جائے۔ اور واقعا یہ ہوا۔ اب اس قوم کے بارے میں 2 باتیں رہ گئی، ایک بات آج سن لیجیے، دوسری بات آج نہیں، ورنہ پھر میرے پاس مومنین کھارگھر کے ڈیلیگیشن آنا شروع ہو جائیں گے کہ کیا آپ غضب کرتے، اتنی لمبی لمبی تقریریں۔ ایک آخری بات اور وہ یہ کہ پھر یہ لوگ واپس چلے، جب یہ لوگ واپس اپنی قوم میں پہنچے تو پیغمبر نے 2 آدمی ان کے ساتھ کیے، ایک مغیرہ ابن شعبہ وہ بھی اسی قوم کے، اور ایک ابو سفیان، اور ان دونوں کا کام تھا لات کے بت کو جا کے توڑ۔ چنانچہ باقی قبیلہ تو رسول سے معافی لے کے آیا تھا، وہ تو چلے گئے اپنے گھروں، اور یہ 2 آدمی جا کے بت توڑنے لگے، عورتوں سے برداشت نہیں۔ جب ان کے مرد آئے تھے سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن جب دیکھا وہ بت جس کے آگے اتنے سال ہم جھکے، اور جھکنا عورتوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اس پہ چڑھاوے چڑھائے، اس پہ منتیں مانی، اس سے اولاد لی، اس سے رزق لیا،
عورتیں تو یہی سمجھتی ہے نا، یہ والا بت توڑا جا رہا ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ ابو سفیان اور مغیرہ ابن شعبہ توڑ رہے ہیں، اور باقی جو مخلص لوگ تھے وہ ان کو گھیرے میں لے کے کھڑے۔ عورتوں نے سنا، ہمارا لڑنے میں تو تیز نہیں ہے، زبان چلانے میں تیز۔ تو اب وہ عورتیں باقاعدہ ہر ایک اپنے گھر گئی، اور اس دن ہر شوہر و بیوی کی لڑائی ہوئی، اور تانے دیے، کتنے بے غیرت و بے شرم، تمہارے سامنے ہمارا خدا ٹوٹ رہا ہے اور تم خاموش۔ ان کو پہلے سے معلوم ہے، اپنی عورتوں کو جانتے تھے کہ بڑی تیز مزاج عورتیں خصوصاً ان معاملات میں۔ لیکن یہی عورتیں کہ جو 1 سال سے بھی پہلے 8-9 مہینے کے 11 مہینے کے بعد اگلے رمضان میں باقی قوم کی طرح سے روزے رکھ رہی ہیں، جس پہ ان کے شوہر معافی بھی لا چکے تھے۔ تو اب دیکھیے، اس پہ آخری ایک پیغام ہمارے لیے بنا کہ معاشرے میں اگر خرابیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ رسول نے کہا تمہیں کرنا، مجھ سے کیا کہہ رہے ہو کہ آپ نے معافی دے دی؟ میں نے تو ان چیزوں کی معافی دی جو ابھی واجب نہیں، لیکن یہ تمہاری ذمہ داری۔ اور اسی حوالے سے دوسری اور آخری بات، 3 باتیں تھیں لیکن یہ دوسری بات، جس وقت یہ بت توڑا جا رہا تھا تو بت کے ساتھ بہت سارا خزانہ بھی تھا، وہ سب مال غنیمت تھا۔ عروہ ابن مسعود جو شہید ہوئے تھے، اور کتنے عظیم شہید تھے، آپ نے ان کی پوری تاریخ تقریر 168 کے آخر میں سنی۔ ان کے بیٹے ابو ملیح، ایک بیٹے ابو مرہ ہیں جن کی بیٹی ام لیلہ، دوسرے بیٹے یعنی ابو مرہ کے بھائی یعنی ام لیلہ کے سگے چچا ابو ملیح جو اپنے باپ کے بعد سردار بنے، وہ مدینے میں آئے تھے رسول کے پاس اس پہلے ڈیلیگیشن، اور کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، یہ ڈیلیگیشن کے ساتھ اسلام پر بحث کرنے نہیں آئے۔ ان کے والد عروہ ابن مسعود مسلمان، ان کا پورا گھر مسلمان، یہ الگ سے آئے۔ کہا تھا اللہ کے رسول جب یہ بت ٹوٹے گا اور خزانہ اس کا نکلے تو یہ سب مال غنیمت، یہ مسلمانوں کا حق۔ میرے والد عروہ شہید راہ خدا، مگر ان پہ قرضہ کافی چڑھا، اور وہ قرضہ ادا کرنے کی میری حیثیت نہیں، چنانچہ آپ اس مال غنیمت میں سے میرے والد کا قرضہ ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ اور پیغمبر نے اجازت دے دی کہ تمہارے والد نے ویسے بھی اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی، اور یہ مال غنیمت وہ ہے جس پہ حق رسول کو۔ میدان جنگ میں تلواروں کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملے وہ مجاہدین کا حق، بغیر جنگ کے جو مال غنیمت ملے مثل فدق وہ سیدھا رسول کا حق بنتا۔ کہا کہ یہ جو ہے یہ رسول کا حق، چنانچہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جب وہاں بت توڑا جائے، رسول تو نہیں ہوں، جتنا تمہارے والد کا قرضہ ہے اس میں سے ادا کر دو۔ ایک اور مسلمان حارث ابن اسود، وہ ان کے ساتھی آئے، انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول، میرا باپ بھی جب مرا، اس کو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے، وہ بھی بڑا قرضدار، جب آپ ان کے والد کا قرضہ دلوا رہے ہیں تو میرے والد کا قرضہ بھی دلوائیے۔ پیغمبر نے کہا مگر فرق ہے، اس کا باپ مسلمان مرا، تمہارا باپ کافر مرا، اس وقت تک طائف میں اسلام نہیں آئے، اس کا قرضہ میں کیسے اس میں سے ادا کروا؟ یہ تو سارے مسلمانوں کا حق رسول کا ہے، لیکن رسول یہ حق دوسروں کو دے دیتے، بانٹ دیتے، اپنے گھر میں کون سی دولت جمع کرنا؟ کہا یہ تو حق ایسا جو مسلمانوں کا، کہا اللہ کے رسول، لیکن میں تو مسلمان ہو گیا، میری خاطر کہ میں اس قوم کے اندر اتنے دشمنوں کے درمیان اسلام پھیرا، میری خاطر آپ میرے باپ کے اس قرضے کی ادائیگی کا حکم۔ پیغمبر نے کہا یہ بات مانی جاتی، تیری خاطر تیرے باپ کا قرضہ ادا کروایا جا سکتا۔ ابو سفیان کو حکم دیا کہ جب وہ بت توڑا جائے اور خزانہ نکلے، ان دونوں جن میں سے ایک کا باپ شہید راہ خدا، ایک کا باپ کافر، مگر بیٹے کی خاطر، کہا ان لوگوں کا قرضہ بھی ادا کرنا، اور یہ قرضہ ادا ہوا۔ اس نے جہاں ایک طرف یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ شہید کا قرضہ اتنا بڑا بوجھ کہ ان کا بیٹا جو وہ برداشت نہیں کر پا رہا، اسے پتا ہے میرا باپ شہید، لیکن معلوم ہے کہ قرضے کا سوال تو میرے بابا سے بھی ہوگا، اگر اتنا ہی آسان ہوتا قرضہ کھا کے ہضم کر لیتے تو آخر عروہ ابن مسعود کے شہید باپ اس بیٹے کو اتنا تڑپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک مسئلہ اور نکلا کہ کیا کافر باپ کا بیٹا اپنے والد کے لیے نیکی کا کوئی کام کر سکتا ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کافر، ایک آدمی کا باپ کافر، بیٹا مسلمان، وہ چاہتا ہے میں ان کے لیے نیکی کا کوئی کام کروں، جیسے قرضہ دیا، میں قرآن پڑھوں، ان کے لیے مجلس کرا دوں، ان کے لیے حج کروا لوں، یہ آئندہ زیر بحث آئے۔ مسئلہ بہت ہے، تھوڑی سی بات اس پر ہوگی، یہ مسئلہ جو میں نے کہا ایک مسئلہ چھوڑ دوں، لیکن شہید کا قرضہ اتنا بڑا مسئلہ، اور عروہ بڑے عظیم شہید، مگر جو ان سے بھی بڑا شہید قرضہ تو وہاں بھی نظر آتا۔ دربار ابن زیاد میں مسلم ابن عقیل گرفتار کر کے لائے گئے۔ مسلم جیسا شہید کون؟ مسلم ان شہداء راہ خدا میں جن کے لیے سائر شہداء کربلا کی زیارت تھی،
بے ابی و امی، امام کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان. مسلم وہ شہید ہے جن کے لیے زیارت کے وہی الفاظ ہے جو عباس کے علمدار کے لیے، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. آج تو قافلے دھڑا دھڑ زیارت پہ جا رہے ہیں. کوفے میں مسلم ابن عقیل کے روضے پہ یہی زیارت پڑھی جاتی. مسلم تاریخ اسلام کی وہ اہم ترین شخصیت جنہیں حسین نے باقاعدہ اپنا نمائندہ بنایا اور یہ کہہ کے نمائندہ بنایا کہ میں تمہاری جانب اس کو بھیج رہا ہوں جو خالی میرا بھائی نہیں، انا باعث الیکم ثقتی، جس پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ، جس پہ حسین بھروسہ کرتے. لیکن جب مسلم دربار ابن زیاد میں گرفتار کر کے لائے گئے تو سب سے بڑا بوجھ ان کے ذہن پہ تھا مجھ پہ کچھ قرضہ. اور پورے دربار میں دیکھا کوئی ایسا نظر آ رہا ہے جو میرا قرضہ ادا کرے. تو پورے دربار میں سوائے ایک شخص کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا، عمر سعد. کیونکہ عمر سعد دو وجوہات سے خاندان اہل بیت اس کو جانتا تھا. غربت تو نہیں، ایک تو ایک صحابی رسول کا بیٹا اور دوسرے مختار کا سگا بہنوئی، اور مختار خاندان اہل بیت سے قریب، صرف اس کو جانتے ہیں. ایک خواہش ہے کہ سارے ساتھ میری تلوار اور ڈھال بیچ کر جو پیسے آئے اس سے میرا قرض ادا کر دیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم اور آپ عالیشان مکانات میں بیٹھ کر بھی قرضے کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے. یہ وہ کہہ رہا ہے جو دربار میں قیدی بنا کے لایا گیا، اور قیدی بھی کیسا ہے؟ زخمی قیدی. اور زخم بھی کیسے ہیں؟ کربلا والوں کے زخموں سے بھی عجیب. کربلا والے جو زخمی تھے تو وہ زخم تھے جو تیر کے ہیں کہ تلوار کے ہیں کہ نیزوں کے ہیں. جب مسلم کی گرفتاری ہو رہی تھی تو کوفی عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ آگ و پتھر بھی لے کے بیٹھی تھی. اور جب مسلم پکڑے جا رہے تھے گڑھے کے ذریعے سے وہ دھوکہ دے کر تو اوپر سے آگ بھی پھینکی جا رہی تھی، چہرہ جھلسا. اوپر سے عورتیں پتھر بھی مار رہی تھی، مسلم کا چہرہ اس سے بھی زخمی. کربلا کے شہیدوں سے زیادہ عجیب زخم، کیونکہ تیر کے تو ہیں زخم، تلوار کے تو ہیں زخم، نیزوں کے تو ہیں زخم، اس کے علاوہ آگ اور پتھر. لیکن اس کے باوجود قرضے کی اتنی فکر ہے کہ ایک مرتبہ پہلے قرضے کی ادائیگی کی بات کی. ہاں، قرضے کی ادائیگی کی بات کے علاوہ باقی ابن زیاد کے دربار میں شان سے کھڑے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ واقعاً کوئی شیر ببر کھڑا ہوا ہے. مسلم میں انداز ہے بنی ہاشم کے شہزادوں کا، مسلم میں ایک عجیب انداز ہے، مگر مسلم کی شجاعت نے ہمیں ایک حوالے سے حیرت میں ڈال دیا. ہم امام کے صحابی کو حیرت ہوئی. چوتھے امام کا ایک صحابی آتا ہے فرزند رسول، میں اس دن بھی دربار میں تھا، جو کہ چوتھے امام سے منسوب تاریخ 2 دن پہلے گزری، مصائب انہی کے پڑھنا ہے لیکن 2 جملے. مولا میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم گرفتار کر کے لایا گیا. گرفتار بے شک تھے، ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں بے شک تھی، لیکن کیا شان تھی. سینہ تنا ہوا ہے، چہرہ اٹھا ہوا ہے، کمر سیدھی ہے. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی شیر گرج رہا ہے. لیکن مولا آپ جو یقیناً مسلم سے بہادر، کیونکہ آپ امام وقت ہیں، جس دن آپ دربار میں لائے گئے اس دن بھی تو میں دربار میں تھا. آپ عجیب انداز سے آئے. مولا آپ کا سینہ تنگ ہے، آپ کی کمر ٹیڑھی ہے، آپ کی نگاہیں زمین پر ہیں، ابن زیاد کے سامنے نگاہیں نہیں اٹھ رہی. مولا مسلم اس طرح سے اس شجاعت کے ساتھ آئے اور آپ اس مظلومیت کے ساتھ آئے، آخر کس لیے؟ آپ کو تو مسلم سے زیادہ شان سے آنا چاہیے. ہائے، ہر وقت رونے والے میرے معصوم امام، ایسا لگا کہ جیسے کوئی تازہ زخم پیدا ہو گیا. کہاں ہے سوال کرنے والے؟ تو نے میرے کلیجے کو زخمی کر دیا اور انصاف نہیں کیا. تو نے میرے چچا کا تنا ہوا سینہ دیکھا، بلند چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا دیکھا اور میرے جھکے چہرے کو دیکھا، مگر یہ نہ دیکھا کہ میرا چچا اکیلا آیا تھا، تنہا آیا تھا. لیکن ہائے، جب مجھے دربار میں لایا گیا میں اکیلا نہ تھا. علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری پھوپھیاں، ارے میری بہنیں، میں بخناؤ چادر کے دربار میں ہے. سجاد کا چہرہ بلند ہو تو کیسے؟ اجرکم اللہ. پروردگارہ تجھے سیرت رسول کے اس بیان کا واسطہ اور تجھے میرے مظلوم امام سید الساجدین جن سے یہ راتیں اور یہ تاریخیں منسوب ہیں ان کے مصائب اور ان پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا واسطہ صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خصوصاً آج کل کے حالات میں دشمنان اہل بیت کے شر سے صاحبان ایمان کو، ان کے اموال کو، ان کے رزق کے ذرائع کو،
ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو بحق سید سجاد محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ میرے مظلوم امام کے اس پورے گھرانے کا جو کربلا کی جلتی رہتی پہ گور و کفن پڑا، ہمارے تمام مرحومین خصوصاً آج جن مرحومین کے لیے اطالع ثواب ان سب کو اعلی علیین میں انہی چوتھے امام سید الساجدین سے ملحق فرما۔ پروردگارہ تجھے ذکر رسول کا واسطہ میں ذکر رسول پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اسی رسول کے وارث و جانشین اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مرحوم غلام